روحانی مسافر غیب کی دنیا کا مشاہدہ نہیں کر لیتا، کوئی آدمی غیب کی دنیا میں داخل نہیں ہو سکتا۔ قرآن کے ارشاد کے مطابق جب تک غیب پر یقین حاصل نہ ہو جائے، یعنی غیب مشاہدے میں داخل نہ ہو جائے، کوئی بندہ قرآنی ہدایت سے مستفید نہیں ہو سکتا۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہزارہ مفسرین نے اپنی ذہنی کاوشوں سے، اپنے علم سے تفاسیر لکھی ہیں، لیکن جب ہم تفاسیر کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ہر تفسیر دوسری تفسیر سے متضاد نظر آتی ہے۔ حقیقت میں تضاد نہیں ہوتا، حقیقت کا مطلب ہی ہے کہ وہ ایک ہوتی ہے۔ ہمارا منشا مفسرین کی نیت پر شک کرنا نہیں ہے، انہوں نے کتنی مخلصانہ طرزوں میں یہ کوشش کی ہے، اس کا صلہ کیا ہے اللہ جانے اور وہ جانے، لیکن لوح محفوظ کے قانون کے مطابق جب تک غیب مشاہدے میں نہ ہو، قرآن کی تعلیمات کا صحیح مفہوم واضح نہیں ہوتا۔ قرآن پاک صرف وہ لوگ سمجھتے ہیں جن کو یا تو حضور علیہ السلام نے قرآن پڑھایا ہو یا قرآن کی تشریح و تفسیر خود اللہ نے بیان کی ہو۔ یہ بات بھی لوح محفوظ کے قانون کے عین مطابق ہے، اس لیے کہ سیدنا حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد حضور علیہ السلام کا دیدار، حضور علیہ السلام کی صحبت، حضور علیہ السلام کا تعلیم دینا سب غیب کی دنیا میں داخل ہے۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ زندگی کا دار و مدار یقین کے اوپر قائم ہے، اور لوح محفوظ کا قانون مادی دنیا اور روحانی دنیا دونوں میں یکساں طور پر نافذ ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر شعوری صلاحیت صرف اتنی ہوتی ہے کہ وہ اپنی غذائی ضروریات پوری کرنا چاہتا ہے، اور ان غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وہ رو کر اظہار بھی کرتا ہے۔ اس کے بعد بچے کے اندر شعوری کیفیت یہ پیدا ہوتی ہے کہ وہ ماحول میں موجود سب سے قریب ہستی کو پہچانتا ہے۔ پہچاننے کا ایک بڑا ذریعہ قوت شم ہے، یعنی وہ ماں کی خوشبو کو پہچانتا ہے۔ جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی ہے اس کے شعور میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور شعور میں داخل ہونے کے بعد بچے کے اوپر پہلی جو کیفیت وارد ہوتی ہے اس کا اجتناب یقین کے علاوہ کچھ نہیں رکھا جا سکتا۔ ماں باپ پانی کو اگر پانی کہتے ہیں تو بچہ بھی پانی کہتا ہے۔ الحاظ قیاس جتنی چیزیں ماحول میں موجود ہیں ان سب کا نام خاصیتیں بچے میں منوان اسی طرح قبول ہو جاتی ہیں جو دراصل ماں باپ کا اپنا یقین ہے۔ بچہ جب شعور کے اس دور میں داخل ہوتا ہے جہاں علم سیکھنے کا وقت آتا ہے، وہاں بھی ہمیں یقین ہی کی کارفرمائی نظر آتی ہے۔ استاد ایک لمبی لکیر کو الف کہتا ہے، بچہ اس یقین کے ساتھ جو اسے ماحول سے منتقل ہوا ہے استاد کے کہنے پر الف کہتا ہے، بلکہ اس پر یقین کرتا ہے، اسی طرح یقین کرتا ہے کہ یقین اس کی تمام زندگی پر محیط ہے۔ کبھی کسی نے نہیں دیکھا کہ کسی بچے نے بوڑھے ہو کر اس بات کی تردید کی ہو کہ سیدھی لکیر الف نہیں ہے۔ یہ کیفیت لاشعوری دنیا کی بھی ہے۔ اس طرح بچے کی تربیت کا سارا دار و مدار یقین کے اوپر ہے، اور ہر بچہ بتائی کی بات کو حقیقت تسلیم کر کے استفادہ کرتا ہے۔ اسی طرح روحانی دنیا میں بھی کوئی بچہ، کوئی سالک، کوئی طالب علم عمر کے لحاظ سے اس کی حیثیت کچھ بھی ہو، جب تک یقین کے اس دائرے میں قدم نہیں رکھتا جس دائرے میں سیدھی لکیر کو بچہ الف کہتا ہے، وہ روحانی علوم نہیں سیکھ سکتا۔ کہنا یہ ہے کہ جس طرح شعوری دنیا میں داخل ہونے کے لیے یقین کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح لاشعوری دنیا سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے اور غیب کی دنیا میں داخل ہونے کے لیے یقین کا ہونا ضروری ہے۔ یقین کہاں ہوتا ہے؟ جہاں بھی ہوتا ہے اسے تصوف کی زبان میں انا، ذات انسانی، نفس یا روح کہتے ہیں۔ روح، ذات انسانی، نفس دراصل روشنی کا ایک ہیولہ ہے، اور روشنی کا یہ ہیولہ دو سمتوں سے بندھا ہوا ہے، ایک طرف اپنی اصل کے ساتھ اور دوسری طرف اپنی نو کے ساتھ۔ انا ذات انسانی کی اصل صفات الہیہ ہیں، یہی صفات الہیہ ہیں جن کے ذریعے کائنات کے تمام افراد اور کائنات کے تمام افراد کے حواس ایک رشتے میں بندھے ہوئے ہیں۔ قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اس کی مثال روشنی کے سمندر سے دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک تالاب ہے، اس تالاب میں آپ ایک چھوٹی سی ککری پھینک دیں، بہت بڑے تالاب میں ایک چھوٹی سی ککری سے دائرے بنتے ہیں،
اور یہ دائرے بیچ سے شروع ہو کر تالاب کے چاروں کناروں پر گھوم جاتے ہیں، اور یہ دائرے اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ روشنی کا یہ سمندر صفات الہیہ ہے، اور روشنی کے اس سمندر یہ تالاب میں یہ دائرے کائنات اور کائنات کے تمام افراد ہیں۔ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ تالاب کے اندر بننے والے تمام دائرے جس طرح تالاب کی سطح پر ابھر کر متحرک ہوتے ہیں، اسی طرح اپنی حرکت پوری کرنے کے بعد اپنی شکل و صورت، اپنے اعمال و اشغال سمیت دوبارہ مل جاتے ہیں۔ کائنات اور افراد کائنات صفات الہیہ کے سمندر پر دائروں کی شکل میں متحرک ہیں، اور یہ تمام دائرے دوبارہ صفات الہیہ کے سمندر میں جذب ہو جاتے ہیں۔ اس قانون کو قرآن پاک نے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہہ کر بیان کیا ہے۔ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کی طرف لوٹ جاتی ہے، یعنی تمام کائنات صفات الہیہ کا مظہر ہے، اور کائنات کے افراد انہی شکل و صورت، اعمال و اشغال کے ساتھ ایک متعینہ حرکت کے بعد دوبارہ صفات الہیہ میں جذب ہو جاتے ہیں۔ ہم نے ابھی تالاب میں نہروں کی مثال دی ہے۔ تالاب میں ہر لہر کسی ایک نوع کی شکل و صورت کا نام ہے۔ اس شکل و صورت کا نام ایک طرف نوع ہے اور دوسری طرف فرد ہے۔ فرد کا احساس دو اجزاء سے مرکب ہے۔ یہ احساس دریا کی تہ سے اپنا سفر شروع کر کے دریا کی سطح تک پہنچتا ہے۔ یہ بات بہت زیادہ غور طلب ہے۔ جب ہم نے تالاب میں کنکری پھینکی تو تالاب کے اندر بے شمار لہریں دائروں کی شکل میں متحرک ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لہروں کا وجود دریا کے اندر موجود یہ وجود لہروں کی شکل میں سطح تک پہنچا۔ سطح پر ابھرنے کے بعد تالاب کے اندر سے نکل کر تالاب کی سطح پر لہر بنا۔ تالاب کے اندر سے نکل کر تالاب کی سطح پر لہر بننا فرد کا شعور ہے، اور جب تک لہر تالاب کے پانی کے اندر ہے وہ فرد کا مخفی احساس یا لاشعور ہے، اور سمندر تمام کائنات کا اجتماعی شعور ہے۔ کہنا یہ ہے کہ سمندر کا یہ تالاب کا اجتماعی شعور فرد کا لاشعور ہے۔ جب ہم نے یہ بات تسلیم کر لی کہ تالاب کی سطح پر ابھرنے والی تمام لہریں افراد کائنات ہیں، تو یہ بات لازماً ماننی پڑے گی کہ ساری کائنات ایک مخفی رشتے میں بندھی ہوئی ہے، اور وہ مخفی رشتہ تالاب کا پانی ہے۔ تالاب کے پانی میں جب حرکت ہوتی ہے یا طوفان آتا ہے تو سمندر یا تالاب کی سطح پر ابھرنے والے تمام افراد خود کو ایک دوسرے سے متعارف اور مانوس محسوس کرتے ہیں، اور ساتھ ہی خود کو الگ الگ بھی محسوس کرتے ہیں۔ جب آدمی سورج کو دیکھتا ہے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ سورج سے مجھے تعارف حاصل ہے۔ اس کے ذہن میں یہ بات بھی آتی ہے کہ سورج بھی میری طرح اس کائنات کا ایک فرد ذہن میں یہ بات بھی آتی ہے کہ سورج بھی میری طرح اس کائنات کا ایک فرد یا ایک رکن ہے۔ ظاہر سورج کے ساتھ انسان کا کوئی رشتہ نظر نہیں آتا، لیکن جب ایک انسان سورج کو دیکھتا ہے تو سورج سے اپنے اندر ایک قربت کا احساس محسوس کرتا ہے۔ یہ بات ذہن میں نہیں آتی کہ سورج سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ یہی ربط اور اسی تعلق کو روحانیت میں نسبت کہتے ہیں۔ نسبت وہ مخفی احساس ہے جو تالاب کی تہ میں ہر نوع کے ہر فرد کو حاصل ہے۔ نہ صرف یہ کہ نسبت حاصل ہے، بلکہ یہ نسبت، یہ رشتہ، یہ تعلق، یہ ربط ہر فرد کے اندر محیط ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کائنات کا ہر ذرہ ایک دوسرے سے متعارف ہے اور ایک دوسرے سے قدرے مشترک رکھتا ہے، اور کائنات کے ہر ذرے میں مشترک صفات ہیں۔ مثلا ایک انسان کو پیاس لگتی ہے اور وہ پانی پینے کے بعد اس کی پیاس بجھ جاتی ہے۔ یہی صورتحال زمین کے ساتھ ہے، یہی صورتحال درختوں کے ساتھ، پرندوں کے ساتھ، نباتات جمادات کے ساتھ بھی ہوتی ہے۔ اس طرح ایک انسان کو پیاس لگتی ہے، پانی پی کر اس کے جسم کو سیرابی حاصل ہوتی ہے، اسی طرح چھوٹی سے چھوٹی مخلوق کے اندر پیاس کا تقاضا ابھرتا ہے، وہ پانی سے اس تقاضے کو پورا کر لیتی ہے۔
پیاس ایک مشترک صفت ہے جو کائنات کے تمام افراد کو حاصل ہے. ایک صفت نہیں بلکہ انسان کی زندگی کی تمام صفات، تمام جذبات، تمام احساسات ہر نوع کے ہر فرد کے اندر کام کرتے ہیں. جس طرح انسان کے اندر کام کرتے ہیں، نسل کشی کے سلسلے میں تمام احساسات ہر نوع کے ہر فرد کے اندر کام کرتے ہیں، جس طرح انسان کے اندر کام کرتے ہیں. نسل کشی کے سلسلے پر غور کیا جائے تو کائنات میں درخت اور تمام حیوانات، جماعتات، نباتات میں صفت میں سب انسان کے ساتھی ہیں. مقصد واضح ہے کہ کوئی ایسی ہستی موجود ہے جس ہستی کے دائرہ قدرت میں ہر چیز بند ہے، اور جس طرح وہ ہستی چاہتی ہے اسی طرح کائنات کے افراد زندہ اور متحرک رہنے پر مجبور ہیں. چونکہ انسان کی اصل اور انسان کی بنیاد روشنی کے سمندر کی تہ پر ہے، اس لیے وہ اپنی اصل سے واقف ہو کر کائنات کی مشترک صفات میں تمام تحریکات کو محسوس کر کے دیکھ لیتا ہے. جب تالاب کی تہ میں یا سمندر کی تہ میں یا غیر کے دریا میں حرکت ہوتی ہے تو فرد کو اس کا اس لیے علم ہوتا ہے کہ فرد کی اصل سمندر، تالاب یا دریا کی تہ ہے. انا کی تشریح میں یہ بات بیان کی جا چکی ہے کہ انا انسان کا وہ روح ہے جو روح اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ براہ راست ہم رشتہ ہے. تشریح میں یہ بات بیان کی گئی تھی کہ کائنات ایک بساط پر قائم ہے. بساط کے اوپر کسی چیز کی موجودگی، کسی شے کی ہستی کا روحانی مظاہرہ ہے. پھر یہ ہستی جب صعود سے نزول کرتی ہے تو نفس کے اوپر، ذات انسانی کے اوپر یا روح کے اوپر خد و خال کا ایک لباس آ جاتا ہے، اور یہ خد و خال کا لباس دراصل روح کے مظاہرے کا ایک وجود ہے. اس وجود کو ہم کسی بھی طرح روح سے الگ نہیں کر سکتے. وجود کا تعلق جب تک روح سے ہے وجود میں حرکت ہے، اور جب روح اس وجود سے اپنا تعلق منقطع کر لیتی ہے تو وجود کی حیثیت فنا ہو جاتی ہے. اس طرح وجود روح کے ساتھ وابستہ ہے، اسی طرح روح یہ ساری کائنات اللہ کے ذہن کے ساتھ وابستہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جب کن کہا تو ساری کائنات وجود میں آ گئی. مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے ذہن میں جس طرح کائنات کا وجود تھا اس کا مظاہرہ ہو گیا. ہو جا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کوئی چیز موجود ہے جس کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں. وہ حکم کی تعمیل میں تمام صورتیں، تمام افراد اللہ کے ذہن میں موجود تھے، وجود میں آ گئے. یعنی تمام کائنات کی بساط اللہ کا اپنا ذاتی ذہن ہے. پہلا نزول یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس علم کو جو اللہ کا اپنا ذاتی اور مخصوص علم میں حرکت دی اور حکم دیا کہ اس کا مظاہرہ ہو. مظاہرہ ہونے کے بعد تمام کائنات وجود میں آ گئی. لیکن کائنات کی موجودگی یہ ثابت کرتی ہے کہ افراد اور افراد کائنات گونگے، بہرے اور اندھے تھے. اللہ تعالیٰ نے کائنات کے وجود میں آنے کے بعد فرمایا میں تمہارا رب ہوں، اور جواب میں کائنات نے اس بات کا اقرار کیا جی ہاں آپ ہمارے رب ہیں. قرآن پاک کی ان آیات سے یہ مفہوم نکلتا ہے کہ کائنات کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی صفت سماعت منتقل ہوئی. کائنات نے اللہ تعالیٰ کی آواز سنی. آواز سننے کے بعد دوسری صفت اللہ کی کائنات کو جو منتقل ہوئی وہ کسی ہستی کی طرف متوجہ ہونا ہے. جیسے ہی کائنات اس آواز کی طرف متوجہ ہوئی کائنات اور افراد کائنات کو نگاہ مل گئی. اللہ کی آواز سننے کے بعد اور اللہ کو دیکھنے کے بعد کائنات نے اس بات کا اقرار کیا جی ہاں آپ ہمارے رب ہیں. یعنی کائنات گونگے بہرے پن سے باہر آ گئی اور اس کو سماعت، بصارت، احساس اور قوت گویا منتقل ہو گئی. یہ سارے آواز الستو بربکم کہنے سے پہلے کائنات کو حاصل نہیں تھے. مطلب واضح ہے کہ کائنات اور کائنات کے تمام افراد کی اصل صفات الہیہ ہے. یعنی کائنات کے تمام حواس، تمام حرکات و سکنات صفات الہیہ کا مجموعہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جب کن کہا تو پوری کائنات وجود میں آ گئی. الگ الگ افراد تخلیق نہیں ہوئے. اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جہاں کائنات صفات الہیہ کا مجموعہ ہے وہاں تمام کائنات ایک حواس میں بندھی ہوئی. وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا ایک سمندر ہے جس کی سطح پر کائنات کی تمام شکلیں، صورتیں بن گئی اور ہر شکل و صورت اپنی نوع کے اعمال و اشکال انجام دے کر اسی سمندر میں ڈوب جاتی ہے.
کائنات میں اور کائنات کے اربوں سنکھوں زمینوں پر جو حرکات و سکنات ہو رہی ہیں ان کے اوپر اگر غور کیا جائے تو یہ بات نظر آتی ہے کہ ہر عمل، ہر حرکت، ہر احساس کہیں سے آ رہا ہے اور کہیں جا کر گم ہو رہا ہے۔ کائنات مسلسل حرکت کر رہی ہے۔ ایک حرکت کو ہم نزولی حرکت کہتے ہیں، دوسری حرکت کو ہم صعودی حرکت کہتے ہیں۔ یہ نزولی صعودی حرکات و سکنات ایک مخفی رشتے کے ساتھ بندھی ہوئی ہے، اور یہی مخفی رشتہ کسی ایک نو یا نو میں سے ایک فرد کا احساس شعور بن رہا ہے۔ دو باتیں زیر غور ہیں۔ فرد کی ایک حرکت جسمانی خد و خال کے ساتھ واقع ہوتی ہے، لیکن جسمانی خد و خال کے ساتھ اس حرکت کو منفرد حرکت نہیں کہتے یا اختیاری حرکت نہیں کہہ سکتے۔ یہ حرکت بہرحال کسی نہ کسی حرکت کے تابع ہے۔ جسمانی خد و خال کے ساتھ جو حرکات صادر ہوتی ہیں وہ تمام شعوری حرکات ہیں جن کو خارجی زندگی بھی کہا جاتا ہے، لیکن مخفی احساس جس کے اوپر جسمانی خد و خال یہ جسمانی وجود حرکت کرتا ہے اس کو داخلی زندگی یا فرد کا لاشعور کہا جاتا ہے۔ تیسری صورت یہ کہ ساری کائنات ایک ہستی کے ساتھ منسلک ہے، اس کو کائنات کا اجتماعی شعور کہا جاتا ہے۔ ہم نے تالاب کی مثال دے کر یہ سمجھایا تھا کہ جب ہم تالاب میں کنکری پھینکتے ہیں تو پورے تالاب میں دائرے بنتے ہیں، دائرہ ایک بنتا ہے، پھر لاشمار دائرے بنتے ہوئے کناروں تک آتے ہیں، اور کناروں پر آ کر تمام دائرے تالاب میں چھپ جاتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں، یا تالاب انہیں اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ تالاب وہ بساط ہے، وہ سطح ہے جس کے اوپر ساری کائنات قائم ہے، اور تالاب میں حرکت وہ امر ہے جس کی وجہ سے حرکت وجود میں آتی ہے، اور تالاب میں دائرے کائنات کے اندر نوعیں اور نوعوں کے افراد ہیں، اور دائروں کا تالاب کے اندر جذب ہو جانا کائنات کی بساط کی طرح اپنے اصل کی طرف لوٹ جانا ہے۔ تالاب کے اوپر دائرے بننا، ان دائروں میں حرکت پیدا ہونا نزولی حرکت ہے، اور دائروں کا تالاب کے اندر جذب ہو جانا صعودی حرکت ہے۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس طرح بیان فرمایا ہے، ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ جب کوئی سالی تالاب کے اندر دائروں کے علم سے واقف ہو جاتا ہے، بالفاظ دیگر تالاب سے واقف ہو جاتا ہے، تو وہ یہ جان لیتا ہے کہ کائنات کے جتنے بھی افراد ہیں، جتنی بھی نوع ہیں، سیارے ہیں، کہکشائیں ہیں، سب ایک ہی ہستی سے تعلق رکھتی ہے۔ اس طرح تالاب کے اندر دائرے بنتے ہیں، اسی طرح چاند، سورج، ستارے، زمین، جنات، فرشتے، جمادات وغیرہ ایک دائرہ ہے، اور یہ علم حاصل ہونے کے بعد وہ اللہ کی ان صفات کا تعارف حاصل کر لیتا ہے جو صفات دائرہ بن کر حرکت کر رہی ہے۔ اسی ربط اور تعارف کو تصرف میں نسبت کہا جاتا ہے۔ نسبت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر وہ مخفی احساس متحرک اور بیدار ہو جاتا ہے جو سمندر کی تہ میں ہر نوع کو، ہر فرد پر محیط ہے۔ اس تقریر سے یہ بات پوری طرح واضح ہو گئی ہے کہ انسان کی انا اپنے شعور میں نسبت کے ذریعے کائنات کی مختلف صفات سے متعارف ہے، اور انسان اپنی کوششوں کے ذریعے ان صفات سے زیادہ سے زیادہ تعارف حاصل کر سکتا ہے، اور مزید کوششوں کے ذریعے یہ مخفی احساس، نسبت یا اللہ کی مجموعی صفات سے تعلق انسان اپنے شعور میں منتقل کر لیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس قانون کو یہ کہہ کر بیان فرمایا، ہم نے سب چیزوں کو دو قسموں پر پیدا کیا ہے۔ دو قسمیں یا دو رخ مل کر ایک وجود ہوتے ہیں۔ مرشد کریم قلندر بابا اولیاء نے اس کی مثال پیاس سے دی ہے۔ فرماتے ہیں پیاس شے کا ایک رخ ہے اور پانی دوسرا رخ ہے۔ پیاس روح کی شکل و صورت ہے اور پانی جسم کی شکل و صورت ہے۔ یعنی جب ہم پیاس کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں دو رخ آتے ہیں، ایک روح اور دوسرا رخ ہم دونوں رخ کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ یہ قانون یہ ہے کہ اگر دنیا سے پیاس کا احساس فنا ہو جائے تو پانی بھی فنا ہو جائے گا۔ پانی اس لیے موجود ہے کہ پانی کی روح موجود ہے، روح کی موجودگی سے جسم کا موجود ہونا ثابت ہوتا ہے، جسم کی موجودگی سے روح کا موجود ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ روزمرہ کی مثال ہمارے سامنے ہے، آدمی مر جاتا ہے،
جسمانی اعتبار سے تمام چیزیں، تمام خد و خال موجود ہیں، لیکن حرکت نہیں ہے۔ اور اگر اس جسم کو جس کے ساتھ روح متصل نہیں ہے کچھ عرصہ پڑا رہنے دیا جائے تو جسم ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جاتا ہے، بالآخر مٹی کے ذرات میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس جسمانی خد و خال کے ساتھ جب تک روح موجود ہے جسم نہیں کھلتا، نہیں سڑتا۔ تصوف کی زبان میں ان دونوں رخوں کے نام الگ الگ ہیں۔ روح والے رخ کو تمثل کہا جاتا ہے اور مادی رخ کو جسم کہا جاتا ہے۔ دوسری مثال وبائی امراض کی ہے۔ مرشد کریم قلندر بابا فرماتے ہیں اگر دنیا میں کہیں وبائی امراض پھوٹ پڑے تو اللہ کے قانون کے مطابق یہ امر یقینی ہے کہ اس کی دوا پہلے سے موجود ہو۔ مرشد کریم قلندر بابا تیسری مثال میں فرماتے ہیں جب ہم گرمی محسوس کرتے ہیں اس وقت احساس کے اندرونی رخ پر سردی کا احساس ہوتا ہے۔ جب تک اندرونی طور پر سردی کا احساس باقی رہتا ہے خارجی طور پر گرمی محسوس ہوتی ہے۔ اس بات کو زیادہ وضاحت سے اس طرح بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ اگر گرمی سردی دونوں رخوں میں سے کوئی ایک رخ فنا ہو جائے تو ہم نہ گرمی کا تذکرہ کر سکتے ہیں نہ سردی کا تذکرہ کر سکیں گے۔ اصل میں دو رخ مل کر ہی ایک احساس بنتے ہیں۔ جب تک دونوں رخ موجود نہ ہو حرکت زیر بحث نہیں آتی۔ تصوف کی زبان میں ایک رخ کو علم شے اور دوسرے رخ کو شے کہا جاتا ہے۔ علم شے سے مراد انا، نفس یا روح ہے۔ یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ روح کے بغیر جسمانی وجود برقرار نہیں رہتا اور جسمانی وجود کے مظاہرے میں لازماً روح کا عمل دخل ہے۔ اگر کوشش، جد و جہد اور استاد کی نظر کرم سے علم شے کا سراغ مل جائے، یہ علم شے کا علم حاصل ہو جائے تو تصرف کے ذریعے شے کا وجود میں آنا لازمی ہو جاتا ہے۔ کائنات اور کائنات کے ارتقائی مراحل کو سمجھنے کے لیے یا زندگی سے متعارف ہونے کے لیے ہم جب تفکر سے کام لیتے ہیں تو لامحالہ خود کو ٹائم اور اسپیس میں مقید محسوس کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ زندگی کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس کو ہم زمان و مکان سے باہر شمار کر سکیں۔ جب بھی کائنات کا تذکرہ آئے گا یا کائنات کے خد و خال کا تعارف کیا جائے گا، انسانی علم کی مجبوری یہ ہے کہ وہ ٹائم اسپیس کے بغیر بات نہیں کر سکتا۔ زندگی کو سمجھنے کے لیے بنیادی بات یہ بتائی گئی تھی کہ زندگی کا تعارف خد و خال اور نقش و نگار سے ہوتا ہے۔ زندگی کا ایک حصہ خد و خال اور نقش و نگار پر مشتمل ہے اور دوسرا حصہ رفتار کے اوپر قائم ہے۔ مثلا ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو مخصوص خد و خال اور نقش و نگار کے ساتھ دنیا میں آتا ہے۔ انہی مخصوص خد و خال کے ساتھ 60-70 سال زندہ رہتا ہے۔ نقش و نگار اور خد و خال میں جیسے جیسے تبدیلی واقع ہوتی ہے، جیسے جیسے قد و قامت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے وہ نظر آتا ہے، لیکن پیدائش سے 60-70 سال کا وقفہ ظاہری آنکھ سے نظر نہیں آتا۔ زندگی جس وقت پر دوا دوا ہے، جس کو شعوری طور پر سمجھنے کے لیے ماحوسال کہا جاتا ہے، اس کو ہماری ظاہری آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ زندگی کے ان دو رخوں کو مختصر الفاظ میں اس طرح بیان کیا جائے گا کہ ایک رخ آنکھوں کے سامنے ہے اور دوسرا رخ آنکھوں سے چھپا ہوا ہے۔ وہ رخ جو آنکھوں کے سامنے ہے اور جس میں نقش و نگار اور خد و خال کا بڑھنا، گھٹنا، سمٹنا دیکھتے ہیں، سب کا سب اسپیس ہے۔ اور جس چیز پر خلا میں یا خلا میں یا خد و خال گھٹ اور بڑھ رہے ہیں اور جو آنکھوں سے اوجھل ہے وہ ٹائم ہے۔ یعنی انسان جہاں سے آیا اور انسان کا بچپن، لڑکپن، جوانی اور بڑھاپا جہاں گیا وہ ٹائم ہے، اور انسان نے جس طرح بچپن، لڑکپن، جوانی اور بڑھاپے کو خد و خال کے ساتھ محسوس کیا وہ مکان ہے۔ جب ہم زمان یا ٹائم کا تذکرہ کرتے ہیں تو روحانی نقطہ نظر سے ساری کائنات زمانیت میں ایک دوسرے کے ساتھ ہم رشتہ ہے، اور جب مکانیت کا تذکرہ کرتے ہیں تو کائنات نوعی اعتبار سے اور انفرادی اعتبار سے الگ الگ ہے۔ مثلا ہم بھیڑ، بکری، بندر، چوہا، کتا اور انسان کی زندگی یا انرجی کا تذکرہ کرتے ہیں تو یہ زندگی یا انرجی سب میں مشترک ہے۔
لیکن جب ہم نوعی اعتبار سے کائنات کا تذکرہ کرتے ہیں یا اسپیس کی حدود کائنات کا تذکرہ کرتے ہیں تو چوہا بھی الگ الگ خد و خال میں نظر آتا ہے. تخلیقی فارمولہ یہ بنا کہ زندگی دو رخوں پر قائم ہے. ایک رخ وہ ہے جو قائم ہے اور دوسرا رخ وہ ہے جو ایک طرف گھٹتا ہے اور دوسری طرف بڑھتا ہے. کہ زندگی دو رخوں پر قائم ہے. ایک رخ وہ ہے جو قائم ہے اور دوسرا رخ وہ ہے جو ایک طرف گھٹتا ہے اور دوسری طرف بڑھتا ہے اور تیسری طرف فنا ہو جاتا ہے. زندگی جس رخ پر قائم ہے سب کا سب ٹائم ہے. زندگی جس رخ پر گھٹ رہی ہے بڑھ رہی ہے یا فنا ہو رہی ہے سب کا سب اسپیس ہے. زمانیت یہ ٹائم میں کائنات کا ہر فرد ایک دوسرے کو پہچانتا ہے اور ایک دوسرے سے متعارف ہے. سورج کی مثال ہمارے سامنے ہے. سورج جس طرح ہماری خدمت گزاری میں مصروف ہے ہم بھی جانتے ہیں کہ سورج خدمت کر رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر مدھم سورج کو دیکھتے ہیں تو ہماری نگاہ کی کوئی چشمی محسوس نہیں ہوتی. مطلب یہ ہے کہ ہم جب اپنا رشتہ زمانیت سے قائم کر لیتے ہیں تو ہمارے لیے فاصلے معدوم ہو جاتے ہیں. ہم اس آنکھ کو جو آنکھ چند سو فٹ سے آگے نہیں دیکھ سکتی 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور دیکھ لیتی ہے. اس کا مطلب واضح ہے کہ کائنات میں یا افراد کائنات میں تعارف کے لیے جو روشنی ذریعہ بن رہی ہے وہ ازل سے ایک ہی طرف پر قائم ہے. تمام افراد کائنات میں نقطۂ ذات یعنی کائنات میں اور افراد کائنات میں اس کی انا ایک ہے. لیکن کائنات کے افراد میں انفرادی خد و خال اور صورت ایک طرف الگ الگ ہے اور دوسری طرف مشترک ہے. مثلا بھوک بکری کو بھی لگتی ہے, بھوک انسان کو بھی لگتی ہے, شیر کو بھی بھوک لگتی ہے. بھوک کا لگنا زمانیت ہے لیکن انفرادی طور پر جب خد و خال مکانیت بنتے ہیں تو شیر پتے نہیں کھاتا اور بکری گوشت نہیں کھاتی. بھوک لگنا زمانیت پر قائم ہے اور بھوک کو الگ الگ چیزوں سے رفع کرنا اسپیس کی مکانیت ہے. اس ساری تقریر کا خلاصہ یہ ہوا کہ آپس میں تعلق کا ذریعہ ایک روشنی ہے جس روشنی کو شعوری طور پر زمانیت کہہ سکتے ہیں. یہ روشنی 2 قسم کی ہے. ایک قسم ظاہری آنکھ سے نظر نہیں آتی, داخلی آنکھ یعنی روحانی آنکھ سے نظر آتی ہے, اور دوسری نگاہ یہ ہے کہ اس نگاہ کو ظاہری آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں. ایک نگاہ سے نظر آنے والے خد و خال میں ہر لمحہ ہر آن تغیر واقع ہو رہا ہے اور دوسرے قسم کی روشنی میں کسی قسم کا تغیر نہیں ہے. بھوک پیاس کی مثال ہمارے سامنے ہے. بھوک کو ہم بھوک کے لفظی معنوں میں لیتے ہیں تو بھوک کی معنویت یا بھوک کا تقاضا ہے, اس میں کہیں بھی تغیر نہیں ہے. بھوک رفع کرنے کا مسئلہ آتا ہے تو اس میں تغیر واقع ہو جاتا ہے. اسی تغیر یا تبدل کو لا تغیر حیثیت کو گریز اور کشش کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. ایک چیز اپنے محور سے نکل کر اپنے محور کی طرف رجوع کر رہی ہے یا واپس پلٹ رہی ہے, یہ گریز ہے. اور یہی چیز اپنے محور سے ہٹ کر کسی ایک مقام میں گریز کے ساتھ ساتھ قائم بھی ہے, یہ کشش ہے, گریویٹی ہے, کشش ثقل ہے. روشنی کی ایک اصل غیر متغیر ہے اور روشنی کی وہ حیثیت جہاں مکانیت زیر بحث آ جاتی ہے متغیر ہے. روشنی کی اصل غیر متغیر ہے, اس کو مثالیت حیولہ یا روشنی کہا جاتا ہے. یہ روشنی محض روشنی نہیں ہے, یہ روشنی خد و خال بھی رکھتی ہے. اس روشنی کے اندر جسم بھی ہوتا ہے اور نقش و نگار بھی ہوتے ہیں. اس کو آسان الفاظ میں روشنی کا جسم کہہ سکتے ہیں. داخلی نگاہ اسے دیکھتی ہے, ادراک اسے محسوس کرتا ہے. روشنی کے اس جسم کو مرشد کریم قلندر بابا اولیاء نے نسمہ کہا ہے. دوسرے صوفیاء کرام اور بزرگوں نے جسم مثالی کے نام سے بیان کیا ہے اور موجودہ سائنس نے اسے اورا کا نام دیا ہے.
مرشد کریم قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی الہام کتاب لوح قلم کی تشریح جو میں نے کراچی پاکستان میں 3.5 سال کی مدت میں لکھوائی تھی وہ آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی جا رہی ہے. یہاں ابوظہبی میں جو ریکارڈ مجھے دستیاب ہوا اس میں 56 اور 57واں لیکچر موجود نہیں ہے، اس لیے 56 اور 57 کے لیکچر کو حذف کر کے میں 58واں لیکچر یا 58واں سبق آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. باقی یہ جو 2 لیکچر حذف ہو گئے ہیں ان کو آئندہ کسی مناسب وقت میں دوبارہ پڑھ دیا جائے گا یا کوئی ایسی صورت اختیار کی جائے گی کہ یہ تشریح لوح قلم میں شامل کر لیا جائے. 58واں لیکچر 4 دسمبر 1985 کو D32 بلا کے نارتھ ناظم آباد میں دیا گیا اور وہ اس طرح شروع ہوتا ہے. پچھلے اسباق میں اس بات کو بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ کائنات میں کسی بھی چیز کی حیات کا تعلق 2 رخوں پر ہے. ایک رخ باطن ہے اور دوسرا رخ ظاہر ہے. باطن رخ کو ہم نے زمانے سے متعارف کرایا ہے اور ظاہر رخ کو مکانیت کا نام دیا ہے. یعنی کسی چیز کی حیات کے بارے میں جب ہم تذکرہ کرتے ہیں تو ہمارا منشا زندگی کے 2 رخوں کو بیان کرنا ہوتا ہے. زندگی کا ایک رخ زمانیت ہے اور زندگی کا دوسرا رخ مکانیت ہے. انسانی زندگی کے تمام نقش و نگار، انسانی زندگی کی جسمانی تمام حرکات و سکنات اور اعمال مکانیت ہیں، اور انسانی زندگی کے نقش و نگار اور اعمال و حرکات جس بساط پر قائم ہے وہ زمانیت ہے. زندگی کا کوئی عمل، کوئی نقش و نگار، کوئی حرکت زمانیت کی بساط کے بغیر موجود نہیں ہے. زمانیت مادی آنکھوں سے نظر نہیں آتی اور زمانیت جو مادی آنکھ سے اوجل ہے اس کو عبدال حق مرشد کریم قلندر بابا اولیاء نے نسمہ کہا ہے. نسمہ ایک روشنی ہے، یہ روشنی 2 سمتوں میں سفر کرتی ہے. ان میں سے ایک رخ کو گریز کہا جاتا ہے اور دوسرے رخ کو کشش کہا جاتا ہے. یہ بات آپ کو اچھی طرح بتائی جا چکی ہے کہ نسمہ روشنی ہے اور انسان کی ذات روشنیوں کا مجموعہ ہے. یہ بات بھی ذہن نشین کرائی جا چکی ہے کہ انسان کہیں سے آتا ہے کہیں چلا جاتا ہے. انسانی زندگی کا ہر لمحہ ظاہر ہو رہا ہے اور چھپ رہا ہے. انسانی زندگی کے ماحوسات ایک طرف پیدا ہو رہے ہیں اور دوسری طرف فنا ہو رہے ہیں. انسان کی ذات کے اندر جو روشنیاں کام کر رہی ہیں ان روشنیوں کے اندر مسلسل 2 حرکتیں واقع ہوتی رہتی ہیں. ایک حرکت کشش ہے یعنی انسان اپنی بساط کی طرف کھنچ رہا ہے. دوسری حرکت یہ ہے کہ انسان زندہ رہنے کے لیے حرکات و سکنات قائم رکھنے کے لیے روشنیاں اپنے اندر جذب کر رہا ہے. وہ حرکت جو اس ہستی کی طرف کھینچ رہی ہے جس ہستی کے حکم سے کائنات وجود میں آئی ہے، اور وہ روشنی جو گریز کی شکل میں اس روشنی سے ان انوار سے دور کر رہی ہے صفت بشری ہے. ان دونوں صفات میں ہر صفت ایک اصول کی پابند ہے. دنیا میں رہتے ہوئے کوئی آدمی جتنا گریز میں خارجی دنیا میں مستغرق ہو جاتا ہے اسی مناسبت سے وہ کشش کی روشنیوں سے دور ہو جاتا ہے. اور جو آدمی کشش کی روشنیوں یا انوار سے دور ہوتا ہے اسی مناسبت سے اس کی ذات کے اندر روشنیاں یا انوار ظاہر ہوتے رہتے ہیں. یہ روشنیوں کو گریز کا پہلو، یہ گریز کی تعریف ہے. جتنا جتنا آدمی گریز میں داخل ہوتا رہتا ہے بالفاظ دیگر اس کی دلچسپیاں مادیت، مکانیت اور کثافتوں میں زیادہ ہو جاتی ہے. اسی مناسبت سے اس کے اندر سے صفت ملکوتیت کم ہوتی رہتی ہے. نتیجے میں وہ عالم ملکوت سے دور ہو جاتا ہے اور اتنا دور ہو جاتا ہے کہ اس کے علم میں یہ بات ہی نہیں رہتی کہ انسان کی ایک صفت ملکیت بھی ہے جو فی الواقع اس کی اپنی اصل یا بساط ہے. ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ انسان عقیدے کے اعتبار سے اتنا دور ہو جاتا ہے کہ اس کی تمام تر دلچسپیاں مکانیت میں مجتمع ہو جاتی ہے
اور صفت ملکیت سے انکار کر بیٹھتا ہے. یہ وہی صورتحال ہے جس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ہم نے ان کے دلوں پر مہر کر دی اور کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے اور ان کے لیے عذاب علیم ہے. عذاب علیم سے مراد یہ کہ وہ صفت ملکیت سے محروم کر دیے گئے. عالم ملکوت یا عالم ناسوت میں زندگی گزارنے کا یہ فارمولہ بیان کر دیا گیا ہے. اس فارمولے کی مزید وضاحت کے لیے یہ بیان کر دینا ضروری ہے کہ روشنیوں کی ایک معین مقدار ہوتی ہے جو ملکیت اور بشریت کا توازن برقرار رکھتی ہے. روشنی کے توازن میں اگر مقدار کم ہو جائے تو حیوانی اور مادی تقاضے بڑھ جاتے ہیں. یہ بات ذہن نشین رکھنا ضروری ہے کہ صفات ملکیت عالم امر میں صعود کرتی ہے، یعنی انسان کے اندر بشری صفت کے متضاد ملکیت کی صفت ایسی صفت ہے جو انسان کو حاکم مطلق اللہ کی طرف کھینچتی ہے، اور اللہ کی طرف کھینچنا ہی عالم امر میں صعود ہے. اس کے برعکس جب انسان کے اندر بشری تقاضے بڑھ جاتے ہیں انسان کا استغراق مکانیت یا خارجی دنیا میں بڑھ جاتا ہے. جیسے جیسے ملکیت کی صفت کم ہوتی رہتی ہے اسی مناسبت سے انسان کو مادی تقاضے مادی کشش یا مکانیت کی دلچسپیاں اسفل میں کھینچ لاتی ہیں. ظاہر انسان یا آدم جتنا اسفل کی طرف پڑتا ہے اسی مناسبت سے اس کے اندر کثافتوں کشش ثقل کا اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. بالفاظ دیگر اس کی توجہ عالم امر سے ہٹ کر عالم ناسوت کے خارجی دنیا میں قید ہو جاتی ہے. اللہ نے آدم سے یہ فرمایا تھا کہ تو اور تیری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے دل چاہے خوش ہو کر کھاؤ پیو اور اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا. درخت ظلم یہ عالم اسفل یہ مکانیت ہے. نافرمانی بجائے خود اس بات کی دلیل ہے کہ رشتہ منقطع کر لیا گیا. جیسی ذہن کشش صعود ماورا ہستی سے ہٹ کر نافرمانی میں داخل ہوا اسی مناسبت سے روشنیوں کا توازن کم ہو کر ٹوٹ گیا. اور جیسے ہی روشنیوں کا توازن اور روشنیوں کی نافرمانی کی معین مقداروں سے متضاد ہوا آدم کے اوپر بشریت کے خول کا اظہار ہوا اور آدم نے خود کو ننگا محسوس کیا. ننگا محسوس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدم کے اوپر اسفل کثافتوں کا ہجوم ہو گیا. جیسے آدم کے اوپر کثافتوں کا ہجوم ہوا تو کثافتوں کے بوجھ کی وجہ سے آدم نے خود کو جنت کی فضا سے الگ کوئی چیز سمجھا. اس بات کی وضاحت کے لیے اس طرح بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ جب آدم کی دلچسپیاں آدم کے اندر کام کرنے والی روشنیاں اصل کشش سے یا عالم امر سے دور ہوئی تو کثافتوں اور ثقل کی روشنیوں نے آدم کو کھینچ لیا. کثافتوں اور ثقل کی کشش نے جب آدم کو اپنی طرف کھینچا تو آدم اصل میں قید ہو گیا، یعنی جنت کی فضا نے آدم کو رد کر دیا. اسی بات کو قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو بہترین صنائی کے ساتھ پیدا کیا اور پھر اس کو اسفل سافلین میں پھینک دیا. یعنی آدم نے جب کشش اور شعور سے عالم امر سے ملکیت سے اپنا رشتہ منقطع کر لیا تو اس نے اسفل میں کھینچ لیا، اللہ نے اسفل میں پھینک دیا. آدم جب تک کشش ثقل میں داخل نہیں ہوا تو ضمانیت میں ہے. آدم جب تک کشش ثقل میں داخل نہیں ہوا تو ضمانیت میں ہے. یہ ضمانیت میں تھا. جب آدم نے نافرمانی کی نافرمانی کے بوجھ نے نافرمانی کے احساس نے آدم کو مکانیت میں داخل کر کے قید کر دیا. اس قانون سے تسخیر کائنات کے اس فارمولے میں یہ بات پوری طرح ثابت ہو جاتی ہے کہ جس طرح آدم نے کشش سے گریز کر کے اپنے اوپر ملکوت کے دروازے بند کر لیے اسی طرح گریز کر کے کشش میں داخل ہو جائے تو اس پر عالم ملکوت کے دروازے کھل جاتے ہیں.
زندگی کا جس زاویے سے تذکرہ کیا جائے تو یہ بات لازماً سامنے آتی ہے کہ زندگی کے دو رخ متعین ہیں. ایک رخ کا نام مکانیت ہے اور دوسرے رخ کا نام زمانیت ہے. مکانیت کے معنی اسپیس اور زمانیت کے معنی ٹائم ہے. ہم جب اس زندگی کا تذکرہ کرتے ہیں جس زندگی میں نقش و نگار ہے تو ہمیں لازماً یہ بات بھی کہنا پڑتی ہے کہ زندگی کے نقش و نگار کہیں سے آ رہے ہیں. مثلا انسان جب پیدا ہوتا ہے تو پہلے سے نقش و نگار موجود نہیں ہوتے اور جیسے جیسے ماں کے پیٹ میں بچے کی نشو و نما ہوتی ہے اسی ملازمت سے نقش و نگار بنتے رہتے ہیں. پیدائش کے بعد دوسری حقیقت جس سے کوئی فرد واحد نہ تو انکار کر سکتا ہے اور نہ اس حقیقت سے مستثنا ہو سکتا ہے وہ موت ہے. موت کی صورت میں بھی ہمارے سامنے یہی بات آتی ہے کہ نقش و نگار موجود ہے لیکن زندگی ختم ہو گئی. اس کا صاف مطلب یہ نکلا کہ نقش و نگار اور زندگی الگ الگ دو شے ہیں. جب تک زندگی نقش و نگار کو متحرک رکھتی ہے آدمی کھاتا پیتا ہے نفرت کرتا ہے محبت کرتا ہے یعنی زندگی کے تمام اعمال و حرکات اس بنیاد پر قائم ہے کہ نقش و نگار کو چلانے والی متحرک کرنے والی کوئی شے موجود ہے جو ظاہر آنکھوں سے نظر نہیں آتی. جو چیز زندگی کے نظام کو چلا رہی ہے وہی زندگی کی بنیاد یا بیس ہے. وہ بیس زندگی کو چلاتی ہے تو زندگی چلتی رہتی ہے. وہی بنیاد جب زندگی سے منہ موڑ لیتی ہے یا زندگی نشو و نگار سے تعلق ختم کر لیتی ہے تو آدمی مر جاتا ہے. آدمی کا جسم موجود ہے نقش و نگار موجود ہے ہاتھ ناک کان وغیرہ موجود ہیں لیکن حرکت موجود نہیں ہے. جو چیز زندگی ہے وہ زمانیت ہے اور وہ زندگی جو نقش و نگار کا حرکت میں رکھے ہوئے وہ مکانیت ہے. یہی ٹائم اسپیس کی تعریف ہے. نقش و نگار والا رخ جو ہمیں نظر آتا ہے اسے روحانیت میں مکانی رخ کہا جاتا ہے اور جو رخ اس نقش و نگار کو حرکت دے رہا ہے اور مادی آنکھ سے نظر نہیں آتا اسے زمانی رخ کہا جاتا ہے. اب اس بات کو آسان لفظوں میں اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے کہ ایک انسان ہے اس انسان کے بے شمار نقش و نگار ہیں اعضاء ہیں ہاتھ پیر ناک کان ہے لیکن اعضاء اور نقش و نگار کی اہمیت اس وقت ہے کہ ایسی چیز جو نظر نہیں آتی انہیں حرکت دے رہی ہو اور یہ حرکت دینے والی چیز ٹائم ہے. مکانیت یا اسپیس جس مثال پر قائم ہے وہ ٹائم ہے. بغیر ٹائم اور بغیر زمانیت کے کائنات کا کوئی نقش ظہور میں نہیں آ سکتا. زمانیت کو مادی آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا اور مکانیت مادی آنکھ سے نظر آتی ہے. یہ نظر کے دو رخ ظاہری رخ اور بعد میں رخ ہمیں اللہ کی تخلیقی فارمولے کی طرف متوجہ کرتے ہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے اس رات میں ہر حکمت والا معاملہ ہماری ہستی سے حکم ہو کر طے کیا جاتا ہے. یعنی کائنات میں موجود تمام حرکات و سکنات کا منبع و مخزن اللہ کی ذات سے وابستہ ہے اور ہر حرکت میں ایک حکمت ہے. یہ حکمت دراصل نوع انسانی کے اندر اس کی فکر کی وسعتیں ہیں. نوع انسان کے اندر فکر کی گہرائی ہے اور نوع انسانی کی فکری وسعتیں اور نوع انسانی کے اندر علم کی گہرائی ہے. دراصل انسان کو اس رخ سے قریب کرتی ہے جس رخ کو روحانی لوگ زمانیت کہتے ہیں. یہ دو رخ متعین ہوئے ایک رخ کا نام مکانیت اور دوسرے رخ کا نام زمانیت ہے. زندگی کا سارا دار و مدار زمانیت پر ہے. زندگی کا نقش و نگار کے ساتھ حرکت کرنا مکانیت کا معاملہ ہے. اس بات کو ہم اس طرح کہیں گے کہ انسان کی اصل اور زندگی کے تمام اعمال و حرکات کی بساط ٹائم ہے. یہ ٹائم یہ زمانیت وہ رخ ہے جو رخ بندے کو اللہ سے متعارف کراتا ہے. جب کوئی انسان یہ بات جان لیتا ہے کہ میری اصل زمانیت یعنی اللہ کا امر حکم یا علم ہے تو اس کے سامنے یہ بات آ جاتی ہے یہ تمام نقش و نگار یہ تمام صورتیں
کائنات میں موجود تمام نوعیں، تمام کہکشانی نظام، یہ سب نقش و نگار اللہ کے حکم کے ساتھ قائم ہے اور اللہ کے حکم کے ساتھ ہی تخلیق ہوتے ہیں۔ تمام نقش و نگار اللہ کے علم کے ساتھ ایک ترتیب سے عالم خلق یا عالم ظاہر میں منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ عالم خلق سے مراد ٹائم ہے، عالم ظاہر سے مراد مکانیت ہے۔ عالم خلق کو عالم امر بھی کہا جاتا ہے۔ ہم جب کائنات کی تخلیق کا تذکرہ کریں گے تو یہ فارمولہ بنے گا کہ ایک مکانیت ہے، یعنی اسپیس ہے، اس اسپیس کے اوپر بے شمار مخلوق ہیں اور ہر مخلوق اپنے مخصوص نقش و نگار رکھتی ہے۔ مخلوق کے ساتھ یہ صورتحال بھی ہے کہ ہر مخلوق اپنی نوع کے اعتبار سے اپنی الگ حیثیت ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہر نوع دوسری نوع سے وابستہ بھی ہے۔ جب ہم کبوتر اور انسان کا تذکرہ کرتے ہیں تو کبوتر الگ نوع نظر آتی ہے، جب ہم مکانیت کے دائرے میں رہ کر کبوتر اور انسان کا تذکرہ کرتے ہیں تو کبوتر اور انسان ایک مشترک رشتے میں بند ہیں۔ مثلاً بھوک انسان کو بھی لگتی ہے اور بھوک کبوتر کو بھی لگتی ہے۔ انسان اور کبوتر دونوں پانی پیے بغیر بھی لگتی ہے اور بھوک کبوتر کو بھی لگتی ہے۔ انسان اور کبوتر دونوں پانی پیے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ افزائش نسل انسان میں بھی اور کبوتر اور دوسری انواع میں بھی مشترک ہے۔ بولنا اور اپنے خیال کو ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ کرنا انسانوں کے اندر بھی رائج ہے اور چوپایوں میں بھی رائج ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نوع انسانی ہر نوع جنات یا نوع ملائکہ ہو مکانیت کے دائرے میں نقش و نگار کے اعتبار سے اپنی ایک انفرادی حیثیت رکھتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ انفرادی حیثیت کے باوجود ایسا کوئی رشتہ موجود ہے جس رشتے میں کائنات کے تمام افراد بندھے ہوئے ہیں۔ اس رشتے کے بغیر زندگی کا تصور ناممکن ہے۔ اس بات سے یہ بات وضاحت کے ساتھ سامنے آتی ہے کہ بساط ایک ہے، نقش الگ ہے، اور یہ بساط زمانیت ہے اور ٹائم ہے۔ مکانیت میں انفرادیت اور زمانیت میں اجتماعیت ہے۔ دوسرا قانون نظر کا یہ ہے کہ مکانیت میں رہتے ہوئے خارجی نگاہ کام کرتی ہے۔ ہم جب کسی چیز کو دیکھتے ہیں، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ زید نے بکر کو دیکھا تو لامحالہ یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ زید یہ بکر کے درمیان جو فاصلہ ہے، اس فاصلے نے دونوں کے درمیان ایک تعلق قائم کیا، اس لیے کہ فاصلے کے بغیر دیکھنے کا عمل پورا نہیں ہوتا۔ یہ فاصلہ، ہر چیز کے درمیان مشترک فاصلہ ہمیں دراصل ایک دوسرے سے متعارف کراتا ہے۔ دیکھنے میں یہاں سے جاوید صاحب کو دیکھ رہا ہوں، یہ فاصلہ کسی طرح سے حذف ہو جائے تو نہیں دیکھ سکتا۔ یہ فاصلہ تعارف کا سبب ہے، یہی ٹائم اسپیس ہے۔ جاوید صاحب اور خواجہ صاحب کے درمیان سے فاصلہ، یہ زمانیت کو نکال دیا جائے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ کائنات کے اندر یہ فاصلہ کائنات کو دکھانے کا ذریعہ ایک طرف ٹائم ایک دوسرے کو دیکھنے کا تعارف ہے اور دوسری طرف ایک دوسرے سے قربت کا احساس دے رہا ہے۔ مثلا ہم سورج کو دیکھتے ہیں، سورج کا فاصلہ زمین سے 9 کروڑ میل ہے، لیکن جب ہم سورج کو دیکھتے ہیں تو سورج کو اسی طرح دیکھتے ہیں جس طرح کسی چیز کو 1 انچ کے فاصلے سے دیکھتے ہیں۔ اتنی دیر 9 کروڑ میل دیکھنے میں لگتی ہے۔ 9 کروڑ میل دیکھنے میں ہماری نگاہ کا زاویہ نہیں بدلتا۔ معاف کیجیے گا، پھر پڑھتا ہوں۔ کہ جاوید صاحب وہاں کلاس میں ایک صاحب تھے، ان کے اوپر نظر پڑ گئی تو اس لیے وہ جاوید صاحب اور خواجہ صاحب کا تذکرہ آ گیا۔ دیکھنے میں یہاں سے جاوید صاحب کو دیکھ رہا ہوں، یہ فاصلہ کسی طرح سے حذف ہو جائے تو نہیں دیکھ سکتا۔ یہی فاصلہ تعارف کا سبب ہے، یہی ٹائم اسپیس ہے۔ جاوید صاحب اور خواجہ صاحب کے درمیان سے فاصلہ
یہ زمانیت کو نکال دیا جائے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ کائنات کے اندر یہ فاصلہ کائنات کو دکھانے کا ذریعہ ایک طرف ٹائم، اور کائنات کے اندر یہ فاصلہ کائنات کو دکھانے کا ذریعہ ہے۔ ایک طرف ٹائم ہے اور دوسری طرف قربت کا احساس ہے۔ مثلا ہم سورج کو دیکھتے ہیں، سورج کا فاصلہ زمین سے 9 کروڑ میل ہے، لیکن جب ہم سورج کو دیکھتے ہیں تو سورج کو اسی طرح دیکھتے ہیں جس طرح کسی چیز کو 1 انچ کے فاصلے سے دیکھتے ہیں۔ جتنی دیر 1 انچ فاصلے کے دیکھنے میں لگتی ہے اتنی ہی دیر 9 کروڑ میل دیکھنے میں لگتی ہے۔ 9 کروڑ میل دیکھنے میں ہماری نگاہ کا زاویہ نہیں بدلتا۔ آمنے سامنے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، ہم سورج کو دیکھتے ہیں جبکہ وہ 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انسان اور سورج کے درمیان ایسا رشتہ موجود ہے جو رشتہ سورج کو انسان سے متعارف کراتا ہے اور ایک دوسرے کو پہچاننے کا ذریعہ بن رہا ہے۔ جس طرح ہماری نگاہ 9 کروڑ میل پر سورج کو دیکھتی ہے، اگر کسی طریقے سے روحانی اسباب اور روحانی مشقوں سے ہم اپنے اور سورج کے درمیان فاصلے سے واقف ہو جائیں تو ہم بہت آسانی سے ابتدائے آفرینش سے انتہائے آفرینش تک دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی جب سے کائنات بنی ہے اور جب قیامت ہوگی سارا زمانہ ہماری نظروں کے سامنے آ سکتا ہے۔ روشنی کی 2 قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک روشنی وہ ہے جو نگاہ کے ظاہری رخ سے دیکھی جا سکتی ہے، اور دوسری قسم روشنی کی وہ ہے کہ اس کا دیکھنا نگاہ کے داخلی رخ سے ممکن ہے۔ جو روشنی کی قسم نگاہ کے داخلی رخ سے نظر آتی ہے وہ اصل سے یکساں حالت پر قائم ہے، اس میں کوئی تغیر واقع نہیں ہوتا۔ ساتھ ساتھ اس روشنی میں نقش و نگار بھی نہیں ہوتے، البتہ ہونے کا احساس اور ذات کا ادراک ہوتا ہے۔ روشنی کی وہ اثر جو ازل سے یکسانیت پر قائم ہے اور غیر متغیر ہے، اس کا اصطلاحی نام صادر العین ہے۔ روشنی کی دوسری اثر جو ازل سے یکسانیت پر قائم نہیں ہے اور یکسانیت پر قائم نہ ہونے کی وجہ سے تغیر واقع ہوتا رہتا ہے، اس کا اصطلاحی نام عین ہے۔ صادر العین اور عین یعنی غیر متغیر اور تغیر پذیر کی اصلیں عالم امر میں قائم ہے۔ عالم امر کی بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ تشریح کی جا چکی ہے۔ صادر العین اور عین کے بعد نقش و نگار اور خد و خال کا عالم شروع ہوتا ہے۔ ان خد و خال نقش و نگار کے مرحلوں کے بھی 2 رخ ہیں، ایک رخ کا نام مثالیت ہے اور دوسرے کا نام عنصریت ہے۔ ہم جب مثالیت کا اصطلاحی لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ روشنی کا ایسا حیولہ جس کو ہم روشنی کا جسم کہتے ہیں، ہمارے اندر کی نگاہ، روح کی نگاہ، داخل کی نگاہ اس حیولے کو دیکھ سکتی ہے، اور آدمی کے اندر ادراک اس کو پوری طرح محسوس کر سکتا ہے۔ اس حیولے یا روشنی کے جسم میں خد و خال موجود ہوتے ہیں۔ خد و خال تو مادی جسم کی طرح ہوتے ہیں، لیکن ان خد و خال، نقش و نگار اور جسمانی تمام اعضاء کے مرکز مادی دنیا میں نہیں ہوتے، اس کا مرکز عالم نور میں ہے۔ دوسرا رخ یا دوسرا مرحلہ جو ایسا حیولہ ہے جس کو ہم عنصریت کا نام دیتے ہیں اور اس میں تمام خد و خال موجود ہیں، اس کا مرکز مادی دنیا میں ہوتا ہے۔ یہ دونوں مرحلے یعنی روشنی کا جسم اور روشنی کے جسم کے خد و خال اور تمام اعضاء یعنی مثالیت، اور دوسرا مرحلہ جو مادیت کے نقش و نگار پر قائم ہے یعنی عنصریت، دونوں کا تعلق عالم امکان سے ہے۔ یعنی ان دونوں رخوں کو روحانی اصطلاح میں عالم امکان کہتے ہیں۔ اس طرح جب ہم کائناتی تخلیقی عوامل، کائناتی تخلیقی فارمولوں پر غور کرتے ہیں تو ہمیں کائنات میں 4 بعد نظر آتے ہیں۔ بعد سے مراد ایک دوسرے کی حدوں کا تعین اور ایک دوسرے سے
ایک طرف گریز اور دوسری طرف کشش ہے۔ کائنات میں 4 بعد پائے جاتے ہیں، 4 بعد کی تشریح کی گئی ہے۔ وہ یہ ہے، نمبر 1 صادر العین، یعنی کائنات کی وہ اصل جو غیر متغیر ہے۔ نمبر 2 عین، روشنی کی وہ اصل جو تغیر پذیر ہے، لیکن روشنی کی اس اصل میں ابعاد و خد و خال نہیں ہوتے۔ نمبر 3 مثالیت، روشنی کا ایسا جسم جس میں خد و خال موجود ہوتے ہیں، ان نقش و نگار کا تعلق مادی دنیا میں نہیں ہے۔ نمبر 4 عنصریت، روشنی کا ایسا جسم جو مادی دنیا سے تعلق رکھتا ہے، تمام خد و خال موجود ہوتے ہیں، مرکز مادی دنیا ہے۔ عنصریت وہ جسم ہے، وہ خد و خال ہے جو ظاہر آنکھ سے نظر آتا ہے۔ مثالیت وہ جسم اور وہ روشنی ہے اور وہ خد و خال ہے جو مادی آنکھ سے نظر نہیں آتا، باطنی آنکھ سے نظر آتے ہیں۔ یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ اصل غیر متغیر روشنی کا جسم اور مادی جسم براہ راست مرحلہ وار فیڈ ہوتے رہتے ہیں، اور یہ فیڈنگ 4 نہروں کے ذریعے قائم ہے۔ ہر نہر اپنے حدود میں بعد کہلاتی ہے اور ہر نہر اپنے اندر مخصوص صفات رکھتی ہے۔ سیدنا حضور علیہ السلام سے جب یہ سوال کیا گیا کہ کائنات سے پہلے کیا تھا، تو آپ نے ارشاد فرمایا امعا۔ اس کے بعد سوال کیا گیا پھر کیا ہوا، ارشاد فرمایا ماں۔ امعا عربی اصطلاح میں ایسی منفیت کو کہتے ہیں جو عقل انسانی میں نہ آئے، یعنی جس میں خد و خال موجود نہ ہو۔ اور ماں عربی میں مشیت کو کہتے ہیں، جو دراصل کائنات کی بنیاد میں اور خد و خال نہ ہونے کے باوجود عقل انسانی اس کا ادراک کر سکتی ہے۔ اسی مشیت کا نام روحانیت میں عالم امر ہے۔ مشیت سے ماورا امعا کو عالم نور کہا جاتا ہے۔ انسانی تفہیم و تعلیم اور شعور اور لاشعور کی معراج عالم نور سے جس مقام تک ہے، اس کا نام حجاب محمود ہے۔ حجاب محمود عرش کی بلندی ہے، وہ بلندی جس کو عرش کی انتہا کہا جا سکتا ہے۔ انسان کے اندر اتنا ادراک موجود ہے کہ وہ حجاب محمود کی تفہیم کا خود کو خوگر بنا سکے۔ حجاب محمود کے اندر اللہ کی جو تجلیات و صفات موجود ہیں اور ان بلندیوں میں جو کچھ کار فرما ہے اس کو سمجھ سکے۔ یہ وہ عالم ہے جہاں صرف انسان کی پہنچ ہے، اس مقام پر مقرر فرشتے بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اس عالم سے نیچے ایک اور عالم ہے جسے سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے۔ سدرۃ المنتہا مقرر فرشتوں کی پرواز کی انتہا ہے۔ سدرۃ المنتہا سے نیچے ایک اور بلندی ہے، اس بلندی کی وسعت کو بیت المعمور کہتے ہیں۔ کائنات کی اصل روشنی ہے۔ روشنی کی ایک اصل یہ بنیاد قائم بذات غیر متغیر ہے۔ تصور میں روشنی کی اس بنیاد بساط کو جو قائم بذات غیر متغیر ہے صادر العین کہا جاتا ہے۔ روشنی کی ایک اصل ایسی ہے جس میں تغیر واقع ہو رہا ہے، رد و بدل ہو رہا ہے، صعود و نزول ہو رہا ہے۔ اس اثر کو جس میں تغیر واقع ہو رہا ہے اور رد و بدل ہو رہا ہے روحانیت میں عین کہا جاتا ہے۔ روشنی کی ایک اصل یہ ہے کہ اس میں تغیر واقع ہو رہا ہے، لیکن اس تغیر میں ابعاد یا خد و خال نہیں ہے۔ لیکن روشنی کی ایک اصل وہ ہے جس میں خد و خال اور ابعاد موجود ہیں۔ ابعاد 2 طرح کے ہیں، ایک خد و خال یا نقش و نگار گوشت پوش کی آنکھ سے نظر آتے ہیں، اور روشنی کی جس میں نقش و نگار ظاہرہ اور گوشت پوش کی آنکھ سے نظر نہیں آتے۔ روشنی کی ان خط و خال کو داخلی آنکھ دیکھ سکتی ہے، نہ صرف داخلی آنکھ دیکھ لیتی ہے، ادراک محسوس بھی کر لیتا ہے۔ اس حیولے میں جس میں ابعاد پائے جاتے ہیں لیکن گوشت پوش کی آنکھ نقش و نگار کو نہیں دیکھ سکتی، اس کا مرکز مادی دنیا میں نہیں ہے۔ روشنی کے جسم کو جس میں خد و خال تو موجود ہے، حواس بھی موجود ہے، ظاہر آنکھ نہیں دیکھ سکتی، اس کو ہم میٹر میں قید نہیں کر سکتے، نہ ہی مادہ براہ راست سے چھو سکتا ہے۔ اسی روشنی کے جسم کا دوسرا مرحلہ یا نقش و نگار جب مادیت میں داخل ہو جاتے ہیں
اس کو ہم عنصریت کا مرکز قرار دیتے ہیں۔ اس بات کو عام فہم زبان میں اس طرح کہا جائے گا کہ انسان یہ کائنات دو جسموں سے مرکب ہے، ایک جسم روشنی کا جسم ہے اور دوسرا جسم مادی جسم ہے۔ مادی جسم مادی آنکھ سے نظر آتا ہے اور روشنی کا جسم روح کی آنکھ سے نظر آتا ہے، لیکن مادی جسم کی تمام حرکات و سکنات اور ہر قسم کا عمل روشنی کے جسم کے تابع ہے۔ اگر روشنی کا جسم مادی جسم کو زندگی سے متعلق اطلاعات فراہم نہ کرے تو مادی جسم بیکار اور عزم معطل ہے۔ جب تک روشنی کا جسم مادی جسم کو اطلاعات فراہم کرتا رہتا ہے، مادی جسم زندہ، متحرک اور فعال رہتا ہے۔ جب روشنی کا جسم مادی جسم کو اطلاع دینا بند کر دیتا ہے تو مادی جسم پر موت وارد ہو جاتی ہے۔ باوجود ہے کہ مادی جسم کے تمام خط و خال موجود ہیں، کان، ناک، آنکھ، زبان، لیکن چونکہ روشنی کے جسم نے زندگی سے متعلق اطلاعات دینا بند کر دی ہے، جسم کے اندر وہ عناصر جن عناصر سے ابعاد بنتے ہیں بیکار ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زندگی کی اصل اور زندگی کے جتنے تقاضے، احساسات، جذبات، جتنے عوامل کار فرما ہیں وہ اسی وقت تک متحرک ہے روشنی کا جسم مادی جسم سے جب تک ہم رشتہ ہے، اور مادی جسم کو زندگی کے بارے میں اطلاعات فراہم کرتا رہتا ہے۔ ہم نے کائنات کی 4 نہریں، 4 ابعاد یا خد و خال، یہ 4 سمتیں متعین کی ہیں۔ ایک جہد، ایک اصل میٹر ہے، دوسری سمت، دوسری جہد۔ معافی دوبارہ پڑھتا ہوں۔ ہم نے کائنات کی 4 جہدیں، 4 ابعاد یا خد و خال، یہ 4 سمتیں متعین کی ہیں۔ ایک جہد، ایک اصل میٹر ہے، اور دوسری سمت، دوسری جہد، یہ دوسرا تعین روشنی ہے۔ تیسری جہد، تیسری سمت نور ہے، اور چوتھی سمت، یہ چوتھی جہد اللہ کا ذہن ہے، جس کو مرشد کریم قلندر بابا اولیاء نے واجب کی اصطلاح سے بیان کیا ہے۔ انسان کی روحانیت، انسان کی سکت، انسان کی صلاحیت یا انسان کے علم کی معراج یہ ہے کہ وہ چوتھی سمت یعنی علم واجب، جس کو حجاب محمود کہا گیا ہے، دیکھ لیتا ہے۔ حجاب محمود سے مراد عرش اعظم کی انتہا ہے۔ ہم جب عرش کا تذکرہ کرتے ہیں، عرش کے اوپر کے مقامات کا تذکرہ کرتے ہیں، تو ہمارے سامنے زمین، 7 آسمان، عرش، سدرۃ المنتہا اور بیت المعمور ہوتا ہے۔ سدرۃ المنتہا اور بیت المعمور سے آگے کے مقامات حجاب عظمت، حجاب کبریا اور حجاب محمود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا تکوینی نظام جن قواعد و ضوابط اور قوانین کے اوپر جاری و ساری ہے، اس میں فرشتوں کا بڑی حد تک عمل دخل ہے، لیکن فرشتوں کی پرواز کی انتہا سدرۃ المنتہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کی پرواز فرشتوں سے بہت آگے ہے۔ فرشتوں کی قسمیں، فرشتوں کی اعلیٰ قسم یا فرشتوں کا اعلیٰ طبقہ ملائکہ مقربین کہلاتا ہے، یعنی فرشتے کی انتہائی پرواز سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں ہے، جبکہ انسان کی پرواز سدرۃ المنتہا سے آگے بیت المعمور، حجاب کبریا، حجاب عظمت اور حجاب محمود تک ہے۔ سدرۃ المنتہا اور بیت المعمور کی حد میں رہنے والے اور پرواز کرنے والے فرشتے 3 گروہوں، 3 طبقوں پر مشتمل ہیں۔ ایک گروہ اللہ کے سامنے ہمیشہ تسبیح و تحلیل میں مشغول رہتا ہے، یہ فرشتوں کا لامتناہی سلسلہ ہے جو کسی بھی طرح گنتی شمار میں نہیں آ سکتا۔ یہ گروہ رکوع و سجود کسی بھی طرح اللہ کی تسبیح میں ہمیشہ مشغول رہتا ہے۔ دوسرا گروہ اللہ کے احکامات عالمین تک پہنچاتا ہے، اور تیسرا گروہ ان فرشتوں کا ہے جو اللہ کے احکامات کو عالم امر کے لیے ذہن میں محفوظ رکھتا ہے۔ ان تمام فرشتوں کا تعلق لوح محفوظ سے ہے۔ لوح محفوظ ایک مقام ہے جو 7 آسمانوں کے اوپر عرش کے اوپر قائم ہے۔ ملائکہ مقربین یا ملائکہ اعلیٰ کے 6 پر ہوتے ہیں، اور ان کو عالم نور کی فراست حاصل ہوتی ہے۔ عالم نور سے مراد اللہ کے وہ احکامات ہیں جو اللہ عرش سے کائنات کو جاری و ساری رکھنے کے لیے صادر فرماتے رہتے ہیں۔ عالم نور کے فرشتوں یا ملائکہ اعلیٰ سے نیچے ایک طبقہ ہے،
اسے ملائکہ سماوی کہا جاتا ہے۔ ملائکہ سماوی کو اللہ کی طرف سے اس بات کی فراست حاصل ہے وہ مقربین اعلیٰ یا عالم نور کے پیغامات کو سمجھ سکیں۔ ملائکہ روحانی پیغامات کو سمجھنے کی فہم و فراست ملائکہ سماوی کو حاصل ہے۔ ملائکہ سماوی ملائکہ روحانی کے پیغامات سمجھنے کی فراست رکھتے ہیں۔ چوتھے درجے میں ادنا فرشتے ہیں، ان فرشتے کو انصریون بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ان احکامات کی تعمیل کرانے کی فراست رکھتے ہیں جو اوپر سے مل رہے ہیں۔ انصری، انصریون ارضی زمین کے ہر حصے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ مرشد کریم قلندر بابا اولیاء نے ایک نشست میں مجھ سے فرمایا کہ انسان کے ساتھ ہم وقت 20,000 فرشتے کام کرتے ہیں، اور انسان جب سے اس کی تخلیق واقع ہوئی ہے زندگی کے تمام خیالات، جذبات و احساسات اور زندگی کے تمام تقاضے پورے کرنے میں اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک فرشتے اس کی رہنمائی نہ کریں۔ یہ رہنمائی کرنے والے فرشتے 20,000 ہیں۔ جس طرح آپ نے کٹ پتلی کو دیکھا ہے کہ وہ مختلف تاروں کی حرکت سے مختلف حرکات کرتی ہے، اسی طرح انسان روشنی اور نور کے 20,000 تاروں میں بندھے ہوئے ہیں۔ روشنی اور نور کے 20,000 تاروں کو 20,000 فرشتے حرکت دے رہے ہیں۔ جیسے کہ عرض کیا گیا ہے ملائکہ مقربین 6 بازو والے 6 والے ہوتے ہیں۔ 6 پروں سے مراد ان کے اندر 6 فراستیں ہیں جس فراست سے وہ عالم نور کے احکامات کو سمجھنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ جیسے ایک آدمی کے اندر ایک عقل، یہ ایک فراست، اسی طرح ملائکہ مقربین میں 6 فراستیں ہوتی ہیں جن کو 6 پروں سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ جب وہ بعد میں آنکھ سے نظر آتے ہیں تو ان کے 6 بازو لگے نظر آتے ہیں۔ 6 بازو کی وضاحت اس طرح ہے۔ نمبر 1، انہیں کچھ نہ کچھ ذات کا عرفان حاصل ہے۔ نمبر 2، وہ اللہ کی صفات کی معرفت رکھتے ہیں، اللہ کو صفاتی حدود میں جانتے پہچانتے ہیں۔ نمبر 3، عالم امر کے صادر العین کی فہم رکھتے ہیں۔ نمبر 4، عین کی ترتیب اور تخلیق سے واقف ہے۔ نمبر 5، عالم امکان یا عالم خلق کی مثالیت کے علوم پر انہیں پورا عبور حاصل ہے۔ نمبر 6، عالم خلق یا عالم امکان کے اجزاء پر عبور رکھتے ہیں، یعنی عالم خلق کے تخلیقی فارمولے سے پوری طرح واقف ہے۔ ملائے عالم 6 علوم کی روشنیوں کا مجموعہ ہے۔ علم بذات خود روشنی ہے۔ یوں بھی کہا جا سکتا ہے دراصل روشنی ہی کا نام علم ہے۔ اگر ہم علم حضوری یا علم حقیقت کو دیکھنا چاہیں تو علم حضوری، علم حقیقت روشنی کی صورت میں نظر آتے ہیں، اور روشنی کی یہی شکل اپنی مخصوص صفات کے الگ الگ رنگوں کا مظاہرہ کرتی ہے۔ جب ہم رنگوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو نیلا، پیلا، کالا، سفید جتنے بھی رنگ بیان کر سکتے ہیں، ہر رنگ کا بیان دراصل ایک علم ہے۔ اسی طرح علم شکل و صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے، وہ کسی نہ کسی روشنی میں اپنی مخصوص صفات میں مظاہرہ کرتا ہے۔ اس مقام پر ایک بات اور زیادہ توجہ طلب ہے کہ علم حضوری، علم حقیقت میں جو چیز بھی نظر آتی ہے، جو کچھ بھی کائنات میں موجود ہے، سب متشکل ہے۔ ہم ہوا کا تذکرہ کرتے ہیں، ہوا کے وجود سے واقف ہیں، ہوا کے تاثرات سے ہم متاثر بھی ہوتے ہیں، ہوا کی ذات کی تکلیف بھی ہمیں متاثر کرتی ہے، لیکن مادی آنکھ ہوا کو دیکھ نہیں سکتی۔ علم حضوری کا بندہ جب ہوا کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو ہوا شکل و صورت میں نظر آتی ہے۔ جہاں تک عقل و شعور کا تعلق ہے، اس سے ہوا کا وجود ثابت ہوتا ہے۔ جب ہوا چلتی ہے تو گوشت کے جسم پر چوٹ پڑتی ہے۔ ہوا اگر لطیف اور خوشگوار ہے تو جسم ہلکا سا ارتعاش اپنے اندر محسوس کرتا ہے۔ اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ ہوا کا وجود ضروری ہے، لیکن ہوا نظر نہیں آتی، جبکہ علم حضوری کا طالب علم ہوا کو اس کی اپنی شکل و صورت اور خد و خال میں دیکھ لیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب لوح قلم کی تشریح کے سلسلے میں 62واں لیکچر ہے، جو کراچی پاکستان میں 29 جنوری سن 86 عیسوی میں درس کے طور پر
पढ़ाया गया। ये लेक्चर इस तरह शुरू होता है। पिछले असबाक में इस बात का तज़किरा वजाहत के साथ किया जा चुका है कि उलूम दो हैं। एक इल्म वो है जो इक्तसाब के ज़रिए हासिल होता है, और ये इल्म जो इक्तसाब के ज़रिए हासिल होता है इसमें ज़्यादातर मज़ाहिर का अमल दखल होता है, और नौ इंसानी की आफरीनश से जो मफरूज़ा हवास में मुंतकिल हुए हैं दरअसल उनकी एक तरह तजदीद होती है। इसलिए कि इब्तदाए आफरीनश से नौ इंसानी का शऊर जिन तर्ज़ों पर अब तक कायम है वो तर्ज़ें और ज़्यादा मुस्तहकम हो जाएं और इंसानी आवाज़ शऊर की गिरफ्त से आज़ाद ना हो सके। हम जब इंसानी शऊर का तजर्बा करते हैं या इंसानी शऊर की छान पटक करते हैं तो हमें एक बात के अलावा दूसरी कोई बात नज़र नहीं आती कि शऊर का दारोमदार फिक्शन और मफरूज़ा बातों पर है। जो कुछ हम देखते हैं वो सब मफरूज़ा है, जो कुछ करते हैं वो भी मफरूज़ा है। जब हम अपने बारे में गौर करते हैं तो बेचारगी के अलावा कुछ हासिल नहीं होता। मसलन माशी निज़ाम सब का सब शुमारियात पर कायम है, लेकिन हमारे पास ऐसी कोई दलील नहीं है कि साबित कर सकें कि एक और एक दो होते हैं। जब हम एक और एक दो मान लेते हैं तो आगे चल पड़ते हैं। इसी तरह जब हम अपने बच्चों को इल्मी मैदान में उतारते हैं तो कहते हैं अलिफ, तो हमारे पास कोई यकीन दहानी नहीं है कि ये साबित कर सकें कि अलिफ क्या है, बे क्या है, या अलिफ बे क्या होता है। छोटा बच्चा हमसे सवाल करे कि बे अलिफ है, अलिफ बे है, तो हम इसके सवाल का जवाब नहीं दे सकते। हमारे बच्चे के लिए लाजिम है कि शऊरी फिक्शन के तायुन को बगैर सोचे समझे इस्तेमाल करे। वो ऐसा नहीं करता तो किसी भी तरह इल्म हासिल नहीं कर सकता। इल्म का दूसरा नाम इल्म हुजूरी है। इल्म हुजूरी इल्म इक्तसाबी के बिल्कुल मुतज़ाद है। वहाँ कोई भी बात उस वक्त तक काबिल तायुन करार नहीं पाती जब तक कि इस बात को मुशाहिदाती तौर पर साबित न कर दिया जाए। ये इल्म के दो रुख आदम से लेकर क़यामत तक जारी व सारी रहेंगे। इन उलूम की दर्जाबंदी के लिए कुछ उसूल और ज़ाब्ते मुतय्यन किए गए हैं। ये उसूल और ज़ाब्ते दरअसल मज़हब है। इन मज़ाहिब में मफरूज़ा हवास से मुताल्लिक़ भी गुफ्तगू की गई है और साथ साथ मफरूज़ा हवास को रद्द करके दूसरे इल्म की निशानदेही की गई है, जिससे हमने अभी इल्म हुजूरी कहा है। ये दोनों उलूम जब इकट्ठे होते हैं और इन उलूम की दर्जाबंदी की जाती है तो अक़ायद कहलाते हैं, और इन अक़ायद के मजमूए का नाम मज़हब है। इंसानी ज़िंदगी में जितने भी आमाल और हरकत हैं वो सब इन्हीं दो उलूम पर मुश्तमिल है। जब इल्म इक्तसाबी या इल्म उसूली या इल्म मफरूज़ा से बहस आता है तो हमारी फ़िक्र अशिया में तफक्कुर करती है, और अशिया में ये तफक्कुर इन अक़ायद से दो चार करता है जिन अक़ायद को मजहबी दानिश्वरों ने बेअक़ीदगी कहा है। जब इंसान फिक्शन हवास में रहकर ज़िंदगी के अमाल का तज़किया करता है और मादी ज़िंदगी को मकसद करार दे देता है तो इन हालात में इसके ऊपर इल्म हुजूरी का तसव्वुर टूट जाता है और वो अक़ल की भूल भुलैयों में मुब्तला होकर मज़ाहिर को सब कुछ समझने लगता है, और मज़ाहिरी में तजुर्बात और महसूसात की हदें कायम हो जाती हैं। इसके बरए फिक्शन हवास से इंसान खुद को आज़ाद करके हक़ाइक़ में तफक्कुर करता है तो इसके ऊपर ये बात मुनकशिफ होती है कि अक़ल के दो रुख हैं, एक रुख फिक्शन हवास में और दूसरा रुख फिक्शन हवास जिन हक़ाइक़ पर मुतहर्रिक है वो रुख है। मफरूज़ा हवास खारिज के बारे में तफक्कुर करते हैं और गैर फिक्शन हवास बातिन में तफक्कुर करते हैं। बातिन को मज़हब ने नफ्स का नाम दिया है। नफ्स का जानने वाला यह बातिन आशना इंसान अशिया में गौर करता है, लेकिन साथ साथ अशिया की गहराई में जो कुछ हक़ाइक़ हैं, जिन हक़ाइक़ पर अशिया कायम है, इनके बारे में सोच विचार करता है। इसके ऊपर ऐसे उमूर मुनकशिश हो जाते हैं जिन उमूर से वो इन तर्ज़ों से वाक़िफ़ हो जाता है जो तर्ज़ें इसे इल्म हुजूर की तरफ ले जाती हैं। मज़हब इसे वही का नाम देता है। आसान लफ्ज़ों में हम इसे यूँ कहेंगे, दो रुख हैं, एक रुख मज़ाहिर में काम करता है,
دوسرا رخ مظاہر کی گہرائی میں کام کرتا ہے. مظاہر کی گہرائی میں جو رخ کام کرتا ہے مذہبی نقطہ نظر سے اس کا نام وحی، الہام یا عالم امر ہے. انسانی رخ کا وہ رخ جو صرف مظاہر میں کام کرتا ہے، مظاہر کو یا مادیت کو سب کچھ سمجھتا ہے، وہ دوسرا عالم ہے جو عالم امر سے مختلف ہے. مذہب کی زبان میں اس عالم کو عالم خلق کہا جاتا ہے. پہلا انسانی رخ عقل، جس سے ہم نے ابھی نص کہا ہے، ہمیں نبوت کی راہوں پر چلا کر ہمارے اوپر حقائق کو ظاہر کرتا ہے. دوسرا رخ فکشن، حواس میں قید رکھتا ہے. بالفاظ دیگر عالم خلق ہمیں اشیاء کی تلاش کے ذریعے مادیت میں قید کر دیتا ہے. انسانی عقل کا وہ رخ جو خلق سے وابستہ ہے ایسے مذاہب کی بنیاد ڈالتا ہے جن مذاہب کو لادینیت، بت پرستی اور مادیت پرستی کہتے ہیں. اس لادینیت مادیت پرستی میں انسان جیسے جیسے گہرائی میں سفر کرتا ہے اسی مناسبت سے نئے نئے فلسفے وجود میں آتے رہتے ہیں. بالآخر نئے نئے فلسفے نئے نئے مذاہب کو جنم دیتے ہیں. ان مذاہب کے مختلف نام ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں. ان مذاہب میں کنفیوشس، شنٹو وغیرہ جیسے مذاہب پیدا ہوئے. ان مذاہب میں ہزاروں فنا ہو چکے ہیں اور کتنے ہی باقی ہیں. بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسانی عقل کا وہ رخ جو مادیت پر مبنی ہے متحرک رہتا ہے. دوسرا رخ جس کے ذریعے حقائق کا انکشاف ہوتا ہے معطل رہتا ہے. وہ رخ جو مادیت سے قریب کرتا ہے ہمارے لیے کوئی آسانی فراہم نہیں کرتا، جبکہ تجرباتی زندگی میں ہمارے سامنے آسائش و آرام کے بے شمار وسائل موجود رہتے ہیں. نئے نئے تجربات، ایجادات ہوتی رہتی ہیں. ان سب کا مقصد انسانی زندگی کو پر آسائش بنانا ہے. لیکن تجرباتی زندگی میں جب ہم ان تمام پر آسائش چیزوں کو اپنے اوپر مسلط دیکھتے ہیں ہمیں تجرباتی محسوساتی طور پر یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ آسائش الجھنوں کے علاوہ کچھ نہیں. جیسے جیسے ہم مادیت کے گورکھ دھندوں میں مبتلا ہوتے ہیں تکلیفوں کا نہ ختم ہونے والا دور ہمارے اوپر مسلط ہو جاتا ہے. یہ سب الجھنیں ابد الآباد کی تکالیف بن جاتی ہیں. دوسرا رخ جو بتاتا ہے کہ مادیت کا تعلق خلق سے اور خلق کی بنیاد عالم امر ہے اور عالم امر میں اس بات کا انکشاف ہوتا ہے کہ کوئی ایک ایسی واحد ہستی موجود ہے دروبر جس کے ہاتھ میں عالم خلق عالم امر کی باغ دوڑ ہے. تمام پیغمبروں نے جو تعلیمات نو انسانی کو پہنچائی ہیں ان کا مرکزی کردار یہ ہے کہ انبیاء نے نو انسان کو اچھائی اور برائی کے تصور سے آشنا کیا. اچھائی اور برائی کے اسی تصور نے انسانی عقل کے دو رخ متعین کیے. ایک رخ نو انسانی کو مسائل میں مبتلا کر دیتا ہے، دوسرا رخ نو انسان سے مسائل کو دور کر دیتا ہے. وحی کے ذریعے وحی کے زیر اثر جو علوم نو انسان کو منتقل ہوئے وہ تصوف کی اصطلاح میں علم نفس کہلاتے ہیں. یعنی اس علم میں عالم امر کی صراحتوں کے قانون پر بحث کی جاتی ہے اور جیسے جیسے علم نفس یا عالم امر کی بنیاد پر بحثیں سامنے آتی ہیں اسی مناسبت سے نئے نئے مذاہب وجود میں آتے ہیں. مشرق وسطیٰ میں 3 مذہب سامنے آئے: یہودیت، عیسائیت اور اسلام. یہ تینوں مذہب بتدریج آتے رہے اور سمٹتے رہے. ان تینوں مذاہب میں آخری مذہب اسلام ہے. اسلام آخری مذہب اس لیے ہے کہ عالم امر اور علم حضور سے متعلق جتنی بھی معلومات تھی وہ اس ہستی نے جو دروبس عالم امر خلق کا مالک ہے ایک انسان کو عطا کر دی. اور یہی وجہ ہے کہ اب نبوت ختم ہو چکی ہے. اس عالم امر خلق کی تعریف کے بعد یہ مثال دینا کافی ہوگا کہ عالم امر کی نوعیت ایک ایسے گلاب کی ہے جس کو ہماری آنکھوں نے کبھی دیکھا ہے. چونکہ آنکھوں نے کبھی دیکھا ہے اس لیے ہمارے ذہن میں اس گلاب کا تصور محفوظ ہو گیا. یہی وہ تصور ہے کہ جب ہم گلاب کو دیکھنا چاہتے ہیں یہ تصور گہرا ہو جاتا ہے اور گہرائی سے وجود میں آتا ہے. یعنی عالم خلق سے عالم امر میں گلاب کا مظاہرہ ہو جاتا ہے. ہم نے کن کہا ہم نے دیکھا کہ اللہ نے کن کہا ساری کائنات وجود میں آ گئی. اس میں انسان، کبوتر اور گلاب بھی شامل ہے. انسان نے گلاب کو دیکھا،
عالم ارواح میں دیکھا جو گلاب انسان کے ذہن میں محفوظ ہے. انسان کے اندر عالم امر نے جب حرکت کی تو ذہن میں محفوظ گلاب نظروں کے سامنے آ گیا. اب ایک بات اور طلب ہے کہ ہم جب گلاب کو دیکھتے ہیں اس میں خد و خال ہوتے ہیں اور رنگ ہوتے ہیں. مرشد کریم قلندر بابا اور یہ فرماتے ہیں کہ عالم امر میں کسی چیز کے خد و خال موجود ہوتے ہیں، رنگ نہیں ہوتے. عالم خلق میں خد و خال کے ساتھ رنگ بھی موجود ہوتے ہیں. ایک ہی چیز کے مختلف رنگ ہیں. جب ہم گلاب کا تذکرہ کرتے ہیں، گلاب کی نوع کا تذکرہ کرتے ہیں، عالم امر میں گلاب اپنے خد و خال کے ساتھ نوعی وجود میں موجود ہے. عالم امر نے خلق میں گلاب کا مظاہرہ، عالم امر نے خلق میں گلاب کا مظاہرہ کیا. اس میں بے شمار رنگ پیدا ہوئے. بے شمار رنگ دراصل نوع کے مختلف افراد کی نشاندہی کرتی ہے. گلاب عالم امر میں ایک نوع ہے. گلاب جب عالم امر سے انسانی ذہن میں محفوظ نقش و نگار میں منتقل ہو کر ظاہر ہوتا ہے، باوجود ہے کہ خد و خال ایک ہے لیکن رنگ مختلف ہو جاتے ہیں. دراصل نوع کے خد و خال نفس الامری میں، عالم خلق میں اور علم حضوری میں ان کا وجود عالم امر میں منتقل ہوتا رہتا ہے. اور عالم امر میں اس کے خد و خال کا وجود زمانیت کے اجزاء میں خد و خال کے اندر رنگ و بو پیدا ہو جاتی ہے. خد و خال کے اندر رنگ و بو پیدا ہو جاتی ہے تو زمانیت میں مکانیت شامل ہو جاتی ہے. اس بات کو عالم امر موجود کسی نوع کی حدیں زمانیت میں، عالم خلق میں کسی نوع کی موجودگی رنگینی، مکان یا اسپیس ہے. اس بات کو یوں کہا جائے گا کہ عالم امر میں موجود کسی نوع کی حدیں زمانیت ہیں، عالم خلق میں کسی نوع کی موجودگی رنگینی، مکان یا اسپیس ہے. ہم جب عالم امر کے خد و خال اپنے ارادے کے ذریعے عالم خلق میں دیکھنا چاہتے ہیں، ارادے کو حرکت دینا ہوتی ہے اور اس ارادے کی حرکت سے قانونی طور پر رد و بدل ہوتا ہے. عالم امر میں موجود خد و خال میں رنگینی پیدا ہو جاتی ہے. جیسے ہی رنگینی پیدا ہوئی عالم امر میں موجود خد و خال سامنے آ جاتے ہیں. اس کی مزید تشریح یہ ہے اور یہ بات غور طلب ہے کہ عالم امر میں ہم اور گلاب ایک نفس ہے. عالم امر میں گلاب کے خد و خال اور انسان کے خد و خال، بکری کے خد و خال اپنی ایک حیثیت رکھتے ہیں. اور عالم خلق میں جیسے ہی رنگینی پیدا ہوتی ہے ہر نوع الگ الگ انفرادی طور پر جانی پہچانی جاتی ہے. کوئی روحانی انسان جو علم حضوری سے واقف ہے اور عالم امر میں نوعی خد و خال کے قانون کو جانتا ہے، بالفاظ دیگر تخلیقی فارمولے سے واقف ہے، وہی جانتا ہے کہ میں اور گلاب خد و خال کے اعتبار سے الگ ہے، ہماری الگ الگ حیثیت رنگوں کی وجہ سے ہے. ایک نفس کی صلاحیتیں جو ہم میں گلاب میں مشترک ہیں، ارادے میں رنگ پیدا کر کے تصور کی حدود میں داخل ہو جاتی ہے. عالم امر کی نفسی صلاحیتیں کسی کی اجارہ داری نہیں ہوتی. عالم امر کی نفسی صلاحیتوں پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کے فیضان عام کے تحت یہ صلاحیت ہر آدمی کو حاصل ہے. اگر کوئی بندہ ان صلاحیتوں سے واقفیت حاصل کر لیتا ہے تو اپنے ارادے کے تحت گلاب کو عالم امر سے نکال کر آفاقی حدوں میں داخل کر دیتا ہے. پھر وہ گلاب مکانی حقیقت پر ٹھوس صورت اختیار کر کے مادی دنیا میں داخل ہو جاتا ہے. اس گلاب میں خوشبو بھی ہوتی ہے، رنگ بھی ہوتا ہے. اس گلاب میں خوشبو بھی ہوتی ہے، رنگ بھی ہوتا ہے. قانون یہ بنا کہ عالم امر سے عالم خلق میں کن فارمولوں کے تحت رنگینی پیدا ہوتی ہے اور وہ حقائق عالم امر سے عالم خلق میں ظاہر ہوتے ہیں. قانون یہ بنا کہ عالم امر سے عالم خلق میں کن کہنے کے فارمولوں کے تحت رنگینی پیدا ہوتی ہے اور وہ حقائق عالم امر سے عالم خلق میں ظاہر ہوتے ہیں. علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین.
لوح قلم صفحہ 162 اور علوم لدنیا کے تمام تصویری عکس نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، صفحہ 165۔ اس کی تشریح ہے تصوف کی 3 اصطلاحوں علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ یہ 3 مراتب عالم امر عام، عالم امر خاص اور عالم ناسوت سے متعلق ہے۔ عالم ناسوت کا پہلا رخ عالم امر عام کی طرف اور دوسرا رخ کائنات کی مادی دنیا کی طرف ہے۔ اسی زمین میں علم لوح اور علم قلم یعنی لوح و قلم کے علوم کا تذکرہ بھی کیا گیا تھا، اور یہ بتایا گیا تھا کہ انسان یا پوری کائنات 6 رخوں پر مشتمل ہے، اور یہ 6 رخ لطائف ستہ کے نام سے جانے پہچانے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان 6 رخوں سے مستثنا ہے۔ 6 رخوں کے بارے میں مرشد کریم نے فرمایا ہے کہ 2 رخ روح اعظم ہے، 2 رخ روح انسانی کہلاتے ہیں اور 2 رخ روح حیوانی یا نسمہ کہلاتے ہیں۔ نسمے کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چادر تاروں سے بنی جاتی ہے۔ چادر میں 2 تار ہوتے ہیں، ایک تار کو تانا کہا جاتا ہے اور ایک تار کو بانا کہتے ہیں۔ یہ تار دراصل نور کے تار ہیں۔ نور کے تار جس خلا میں قائم ہے، اس خلا کا نام عالم امر خاص ہے۔ اس چادر یا اس خلا میں نور کے تار جو بطور تانے کے استعمال ہوئے ہیں وہ عالم امر عام ہے، اور جو تار بطور بانے کے استعمال ہوئے وہ عالم نسمہ کہلاتے ہیں۔ عالم امر خاص، عالم امر عام اور عالم نسمہ کے اوپر محسوسات کا ایک خول ہے جس کو جسم کہا جاتا ہے۔ جسم یا عالم نسمہ کی معرفت کو علم الیقین کہتے ہیں، عالم امر عام کی معرفت کو عین الیقین اور عالم امر خاص کی معرفت کو حق الیقین کہتے ہیں۔ عالم امر خاص و مرتبہ ہے، یہ وہ عالم ہے جس کے ذریعے ذات بارہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ باقی تمام مراتب صفات کی معرفت کا ذریعہ ہیں۔ اس طرح ہم مادی دنیا میں گوشت بوش کا جسم دیکھتے، چھوتے، محسوس کرتے ہیں، اسی طرح جس چادر پر، جس خلا یا روشنیوں کی جن تاروں پر یہ جسم قائم ہے اور اس جسم کی حرکات و سکنات موجود ہیں، اس کو نسمہ کہتے ہیں۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ قالین ہے، قالین تانے بانے سے بنا ہوا ہے اور اس تانے بانے کے اوپر نقش و نگار ہے۔ ان نقش و نگار میں شیر بھی ہو سکتا ہے، کبوتر بھی ہو سکتا ہے، آدمی کی بھی تصویریں بن سکتی ہیں۔ جب ہم قالین کے اوپر شیر، بکری یا آدمی کی تصویر دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ آدمی شیر بکری ہے، ہم کہتے ہیں یہ آدمی ہے، شیر ہے، بکری ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ ہمارے سامنے یہ بات بھی آتی ہے کہ قالین کے اوپر بنی ہوئی تصویر حرکات و سکنات میں خود مختار نہیں ہے، البتہ قالین کی حرکت کے ساتھ شیر، بکری کی حرکت بھی موجود ہے۔ اگر قالین کے اوپر یہ نقش و نگار قالین کے اندر تانے بانے سے جدا کر دیے جائیں تو اس تصویر کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ بالکل یہی مثال انسان کی ہے۔ جب تک تانے بانے کے اوپر یعنی نسمے کے نقش و نگار اور خد و خال اس دانے بانے کے اوپر نقوش قائم رکھتے ہیں، زندگی رمضان رہتی ہے، اور جب تانا بانا یا نسمہ ان خد و خال یا نقوش سے اپنا رشتہ منقطع کر لیتا ہے تو آدمی مر جاتا ہے۔ اور جب تانا بانا یہ رسمہ ان خد و خال یہ نقوش سے اپنا رشتہ منقطع کر لیتا ہے تو آدمی مر جاتا ہے۔ اس ساری وضاحت کا نتیجہ یہ نکلا کہ انسانی جسم دراصل خول ہے، خلا ہے۔ اس خول کے 2 رخ ہیں، ایک رخ مادی اعتبار سے خد و خال پر مشتمل ہے اور خد و خال میں ٹھوس پن ہے، اور دوسرا رخ جسم کے مطابق وہ اطلاعات ہیں جن اطلاعات کی بنیاد پر ہم جسم کو ٹھوس محسوس کرتے ہیں۔ مادی دماغ یہ مادی جسم انسان نہیں ہے، انسان ان دونوں کے اندر بستا ہے جو نظر نہیں آتا۔ جہاں یہ انسان بستا ہے وہ تجلی ذات کا ایک نقطہ ہے
جو نور کی چادر کا ایک ذرہ یا حصہ ہے. یہ ذرہ یا خول جب اپنا مظاہرہ چاہتا ہے اور دماغ کو ٹھوس ہونے کی اطلاع فراہم کرتا ہے تو ہم اس کو جسم کہتے ہیں اور یہی مظاہراتی دنیا ہے. نقطہ اعزاز سے نسمہ کی طرف اور نسمے سے جسم کی طرف نور کی ایک رو بہتی ہے. اسی طرح مظہر سے یعنی خد و خال کے جسم سے نسمے کی طرف اور نسمے کے نقطہ اعزاز کی سمت روشنی کی ایک رو بہتی ہے. وہ رو جو نور ہے یا نقطہ اعزاز سے مظہر کی طرف نزول کر رہی ہے جسے ہم علم یا اطلاع بھی کہہ سکتے ہیں. اس کے اندر علوم لدنیا کا ذخیرہ ہوتا ہے. لیکن اس کے برعکس نور سے نزول کر کے جب یہ رو روشنی بن کر نقطہ اعزاز کی طرف نزول کرتی ہے تو اس اطلاع اس علم یا اس نزول کو دنیاوی علوم کہا جاتا ہے. اور یہی وہ دنیاوی علوم ہیں جن کے اندر جسمانی تقاضے اور خواہشات ہوتی ہیں. اگر نقطہ اعزاز سے نزول کرنے والے علوم یعنی نورانی لہریں شعور کے لیے دلچسپی کا باعث ہے اور شعور ان میں توجہ کرتا ہے اور ان کو مرکزی حیثیت دیتا ہے تو نورانی لہروں کا رنگ آہستہ آہستہ مظہری خاکوں پر یعنی نسمے کی دنیا پر غالب آ جاتا ہے. یہ نسمے کی دنیا نورانی لہروں کے رنگ سے رنگین ہو جاتی ہے. جب ایسا ہوتا ہے تو انسان کے اندر روح حیوانی اور انسان کا لطیفہ نفسی ان علوم کی نورانیت سے معمور ہو جاتا ہے. اور جب کسی انسان کا لطیفہ نفسی نورانی لہروں سے رنگین ہو جاتا ہے تو چونکہ نور ایک حقیقت ہے، نور کا رنگ بھی حقیقت ہے، اس لیے حقیقت کے اندر کثافت داخل نہیں ہو سکتی. یعنی انسان کا لطیفہ نفسی تاریکی سے گزر کر نور کی شعاعوں میں سانس لینے لگتا ہے اور کثیر روشنیوں کے بجائے چھنی ہوئی لطیف نور کی شعاعیں نقطہ اعزاز کی طرف بہنے لگتی ہیں. نقطہ اعزاز سے مظہر کی طرف بہنے والی نورانی رو یا لہر جب ذخیرہ ہو جاتی ہے تو انسانی ذہن میں ایک نور پیدا ہو جاتا ہے. اسی نور کو سیدنا حضور علیہ السلام نے نور فراست کہا ہے. حدیث شریف ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. کسی انسان کے اندر جب نور فراست پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر عالم امر عام کا انکشاف ہو جاتا ہے. عالم امر عام کے انکشافات سے جب لطائف اور زیادہ نورانی لہروں سے معمور ہو جاتے ہیں تو عالم امر خاص کا انکشاف ہوتا ہے. عالم امر سے مظہر کی طرف اور مظہر سے عالم امر کی طرف جب صعودی کیفیت مسلسل واقع ہوتی رہتی ہے اور عالم امر سے مظہر کی طرف علوم لدنیا ماورائی علوم اور نورانی علوم کا ذخیرہ نزول کرتا ہے تو اس کا عکس شعور کے اوپر پڑتا ہے. یہ عکس یعنی شعور کے اوپر پڑھنے والا عکس انسان کا ضمیر ہے. شعور انسانی ذہن کا ایک ایسا آئینہ ہے جس کے اندر علم لدنی کے انواع کا عکس پڑتا ہے اور یہ علوم